السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ناول کا نیکسٹ پارٹ حاضر ہے، شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسد اور جینا کب سے یہ دونوں روئے جا رہے ہیں۔ مسکان بچوں کو چپ کروا کر تھک گئی تھی اور اسے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی۔ اسد بیچارہ پورا دن آفس میں تھکنے کے بعد ابھی 1 گھنٹہ ہی پہلے آ کر لیٹا تھا۔ وہ آفس سے کافی لیٹ گھر آیا تھا۔ آفس میں اس وقت بہت کام تھا اسد کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اوپر سے اسد بھی کافی دن مسکان کی ڈلیوری سے پہلے گھر پر ہی رہ کر کام کرتا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب کام کا کافی زیادہ تھا۔ سارے دن کی مصروفیت کے بعد اب جا کر بیچارے کو بستر نصیب ہوا تھا، تو اس کی شہزادی نے واویلا مچا دیا تھا۔ اسد آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ مسکان کی حالت نیند سے بہت خراب ہو رہی تھی، وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ تو اسد خان بھلا کیسے یہ گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی پرنسس کسی تکلیف میں ہو، اس لیے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جی خانم، میرے لیے کیا ہوگا میم؟ مسکان دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر روم میں چکر لگا رہی تھی۔ ان دونوں کو پکڑیں اور چپ کروائیں، مسکان دونوں بچوں کو اسد کی گود میں تھماتے ہوئے بولی تھی۔ اسد کو مسکان کی حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ اوکے، پریشان نہ ہوں، ان کو میں سلاتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مسکان نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے کافی چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ کیسے آرام کروں؟ فیڈ بھی کروا دی، کپڑے بھی چینج کروا دیے، مگر ان دونوں کو اب بھی نیند نہیں آ رہی، نہ سوتے ہیں نہ مجھے سونے دیتے ہیں۔ مسلسل اپنی نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے مسکان کی طبیعت کافی چڑچڑی سی ہو رہی تھی اور آنکھوں کے گیٹ بھی ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اسد مسکان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ پرنسس ریلیکس ہو جاؤ، میں آج ہی کسی اچھی نرس کا انتظام کرتا ہوں جو بچوں کو سنبھالنے میں آپ کی مدد کرے۔ اسد دونوں بچوں کو اپنے کندھوں سے لگا کر روم کے چکر لگا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بچے سو گئے تھے۔ اسد بچوں کو ان کی جگہ پر لٹاتے ہوئے مسکان کے پاس چلتا ہوا آیا تھا۔ مسکان صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے پاؤں صوفے کے اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد نے نیچے جھک کر مسکان کو گود میں اٹھا لیا تھا، اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا تھا، پرنسس بہت موٹی ہو گئی ہو۔ اسد مسکان کا موڈ لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے شہزادے اور شہزادی نے خراب کر دیا تھا۔ جی نہیں، میں موٹی نہیں ہوئی۔ ہو گئی ہو پرنسس۔ اسد پلیز مجھے موٹی مت کہیں، میں اپنا ویٹ لوز کر لوں گی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تو آپ ایسے ہی اچھی لگتی ہیں تو کیا میں آپ کو موٹی ہی اچھی لگتی ہوں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اسد نے اپنا ہاتھ مسکان کی کمر پر رکھ کر ان کے گرد نرمی سے گہرا تنگ کیا ہوا تھا، اپنا چہرہ مسکان کے چہرے پر جھکائے ہوئے بول رہا تھا، ہاں مجھے ایسی ہی اچھی لگتی ہو، کیونکہ کم سے کم آپ میری باہوں کے گھیرے میں نظر تو آ رہی ہیں۔ اسد آپ بھی نا، اس نے شرما کر نظریں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے خانم، آپ کیسی شرمانے کا تو میں کب سے مس کر رہا تھا۔ وہ اس کے گال پر کس کرتے ہوئے بول رہا تھا، کل بچوں کے لیے میں 2 کیئر ٹیکر کا انتظام کر دوں گا، آپ کی نگرانی میں وہ بچوں کا خیال رکھیں گی، اور آپ خود کو تیار کریں میری قربتوں کو برداشت کرنے کے لیے، مجھ سے اب اور دور نہیں رہا جاتا۔ وہ کروٹ لیتا ہوا مسکان کے اوپر آ گیا تھا۔ مسکان بنا جواب دیے شرم سے آنکھوں کو جھکائے ہوئے تھی۔ خانم، اسد خان آپ کے جواب کا منتظر ہے۔ جی کیا؟ جی جو آپ نے کہا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اسد پلیز سمجھ جائے نا۔ ہاں پرنسس، اب تو مجھ سے مت شرمایا کریں، اب تو آپ میرے 2 بچوں کی ماں بن گئی ہیں، وہ کہہ کے ہنستا ہوا بول رہا تھا۔ ویسے خانم بہت خوبصورت ہو گئی ہیں آپ میرے بچوں کی ماں بن کر۔ وہ اپنے دلکش لبوں سے مسکان کے چہرے پر اپنی محبت کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ پرنسس، مجھے آپ کے وجود کی حرارت بہت سکون دیتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیے اس کے مخملی سے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ اپنی پرنسس کو اپنے اتنے قریب پا کر مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ مسکان خود بھی اپنے خان کو بہت مس کر رہی تھی، کیونکہ ڈلیوری کے بعد بچوں کے ساتھ وہ بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ اوپر سے سیزیرین کی وجہ سے اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اسد مسکان کے زیادہ قریب نہیں آتا تھا، کیونکہ قریب آ کر خان سے اپنا سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ آج جب بہت دنوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں تھے تو دونوں ہی سکون محسوس کر رہے تھے۔ مسکان نے اپنے ہاتھ اسد کی کمر پر باندھے ہوئے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی اپنے خان کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ مسکان کے یوں اسد کی کمر پر ہاتھ باندھنا اسد کو اندر تک سکون دے گیا تھا، کیونکہ ایسا آج پہلی بار ہوا تھا کہ مسکان نے خود سے کوئی قدم اٹھایا تھا اسد کی قربت کے لیے۔ اپنے محبوب کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک بے قراری دیکھنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے۔ پرنسس، آئی لو یو۔ خان آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں ماں کے ڈال کر بڑی محبت سے بول رہا تھا۔ مسکان کی ساری دنیا بھی آپ پر شروع ہو کر
آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی بڑی محبت سے بولی تھی، خانم جھوٹ مت بولیں، آپ کی دنیا اپنے بچوں سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حسن نے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہم کو میرے بچوں سے کچھ زیادہ ہی جیلس ہوتے ہو۔ مسکان نے فوراً اپنے بچوں کی سائڈ لیتے ہوئے کہا تھا، میں آپ کے بچوں سے کیسی جیلسی فیل نہ کروں، ہر وقت تو میری پرنسس کو مجھ سے دور رکھتے ہیں۔ چپو کہیں کہ اسد اپنا دفاع کرتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو الزام نہ دیں، وہ تو بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پہلے باپ سکون نہیں لینے دیتا تھا، اب اس کی اولاد نہیں سکون نہیں لینے دیتی۔ مسکان نے اپنی محبت پر درد بیان کیا تھا۔ ہاں یہ بات تو آپ کی سچ ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مگر ہم سکون نہیں لینے دیتے، یہ بات غلط ہے۔ میں اور میرے معصوم بچے آپ کو بہت پیار کرتے ہیں خانم، ہمارے پیار کی قدر کیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ ہوا بچوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ لو جی، یہ دونوں پھر اٹھ گئے۔ مسکان افسردہ سا منہ بنا کر بولی تھی، سو جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اسد کو پتہ تھا مسکان اس وقت نیند سے بری حالت ہو رہی ہے۔ پکا ان کو سنبھال لیں گے؟ مسکان اسد سے تسلی مانگ رہی تھی۔ ہاں پکا سنبھالوں گا، آپ اپنی نیند پوری کرو، کیونکہ کل آپ کو ان دونوں کا باپ جگانے والا ہے۔ اسد اپنی آنکھ کو دبا کر مسکراتے ہوئے مسکان کے ماتھے پر کس کرتے ہوئے اٹھ کر بچوں کی طرف جاتا ہوا بولا تھا۔ مسکان بنا کچھ بولے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ پاپا چھوڑ دیں، مجھے مر جانے دیں، میں جینا نہیں چاہتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ انابیہ بیٹا پاگل مت بنو، جب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ کیوں اپنی جان دیں گی؟ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر آج بریگیڈیئر کرنل سعید خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی حفاظت کرتے کرتے آج اس کی اکلوتی بیٹی کی عزت داؤ پر لگ گئی تھی۔ بابا آپ میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ بابا آپ کو نہیں پتہ میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے تکلیف سے چیخیں مار کر رو رہی تھی۔ بابا ان لوگوں نے آپ کی بیٹی کی روح کو چھلنی کر دیا ہے۔ بابا مجھے زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ بابا مجھے مر جانے دے، اگر میں زندہ رہی تو آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی بن کر ہی رہوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، تم میرے لیے کبھی شرمندگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ تم نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو تم کیوں خود کو گنہگار سمجھ رہی ہو؟ گنہگار تو وہ لوگ ہیں بریگیڈیئر صاحب، اپنی بیٹی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ تم یہ مننے کی باتیں کرتے ہوئے ذرا اپنے باپ کی طرف دیکھو اور یہ سوچو کہ میں کیسے جیوں گا۔ بیٹا اپنی اکلوتی اولاد کے بنا خود کو سنبھالو میرا بچہ، مجھے پتہ ہے تمہارا غم بہت بڑا ہے، مگر اس رب سے امید رکھو کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتا۔ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو جنہوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ دل میری طرف دیکھ کر بات کرو یار۔ دل کو دیوار پر نظر ٹکائے ہوئے دیکھ کر اس کی گال پر انگلی رکھتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بول رہا تھا، اسد پلیز میں سو جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دل کے پاس اس وقت کوئی اور بہانہ نہیں تھا تو وہ سونے کی بات کر رہی تھی۔ دل تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیشہ مجھ سے بچنے کے لیے نیند کا بہانہ کرتی رہتی ہو۔ ہاں دل نے چیخ ماری تھی کیونکہ اسد نے بات کرتے ہوئے دل کے گال پر دانت سے ان سے کاٹا تھا۔ تو آپ کون سا مجھے سو جانے دیتے ہیں؟ وہ اپنے منہ کو مروڑتے ہوئے بول رہی تھی، اور میں اب بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب وہ دل کے گردن کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا۔ اسد پلیز چھوڑے مجھے۔ اسد نے دل کی بیوٹی بون پر زور سے لب بائٹ کی تھی۔ نکمی لڑکی، کبھی یہ بھی کہہ لیا کرو اسد پکڑو مجھے، ہر وقت اسد چھوڑو مجھے، اسد چھوڑو مجھے۔ اسد منہ کے زاویے پہ گاڑتے ہوئے دل کی نقل اتار رہا تھا۔ میرے مورے بلائیں، آپ مجھے سانس نہیں لینے دیتے ہیں، اگر میں کچھ بولوں گی تو پتہ نہیں آپ میرا کیا اشر کریں گے۔ اچھا جی، میں آپ کو سانس نہیں لینے دیتا، میں بتاؤں سانس کیسے بند کرتے ہیں؟ وہ دل منہ کو جبڑے سے پکڑ کر اس کے پنکی ہونٹوں کو سختی سے اپنے قید میں لے چکا تھا۔ دل جو اونگ کی آوازیں نکال کر بچنے کی کوشش کر رہی تھی اب وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ ظالم کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ دل پوری جان لگا کر بھی اس کی قید سے رہائی پانے میں ناکام تھی۔ وہ تو آج سچ میں دل کی سانسوں کو بند کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دل بچوں کی طرح بیڈ پر اپنی ٹانگیں مار رہی تھی۔ اس ظالم نے اپنی ٹانگ دل کے اوپر رکھتے ہوئے دل کی ٹانگوں کو لاک کر دیا تھا۔ وہ ہر راہ فرار بند کر چکا تھا۔ دل اپنی آدھی ادھوری ریڈ ساڑی میں اسد کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے دل کے لبوں کو آزادی دی تھی۔ کتنے ظالم ہیں آپ، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی مگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ وہ رونے والی شکل بنا کر اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ سانس نہ لینا کسے کہتے ہیں۔ مائی بیوٹیفل وائف،
وہ اپنے انابی لبوں سے شرارتی انداز سے مسکرا رہا تھا۔ دل قسم سے تم کتنی کیوٹ ہو۔ وہ دل کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عصمت آپ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ دل نے شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ شاباش میرا بچہ۔ کبوتر نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، مگر بلی کبوتر کو اب بھی دیکھ رہی ہے۔ عصمت دل کو کبوتر اور خود کو بلی کہہ رہا تھا۔ جتنی چاہے آنکھیں بند کر لو، مگر آج رات تو ٹلنے والی نہیں ہے۔ میرے دل کا سکون ہو تم، اور وہ سکون تو عصمت شہریار آپ کے وجود سے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ کہتا ہوا دل کے اوپر گٹا بن کر چھا گیا تھا۔ اپنے سلگتے ہوئے لبوں سے وہ دل کی جان کو مشکل کیے ہوئے تھا۔ عصمت کے جاپ جا لمسوں سے دل کی حالت بگڑنے لگی تھی، اس کی سانس تیز ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنی دونوں میں مست دل کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے دل کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر پن کر کے دل کے چہرے سے ہوتا ہوا دل کی گردن پر وار کرتے ہوئے اس کے دل والے مقام پر آن پہنچا تھا۔ دل سے سک اٹھی تھی۔ عصمت پلیز نہیں۔ کوئی جام کو اپنے لبوں سے لگا کر چھوڑتا ہے عصمت کی جان؟ وہ اپنا محبت کی وار دل پر جاری رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ عصمت ہوش میں آتا بھی کیسے؟ روم کا رومانٹک ماحول، اس پر روم میں بجتا ہوا رومانٹک میوزک، اور باہوں میں اپنا پیار، وہ بھی محرم کی صورت میں جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ پوری کائنات تو آج عصمت اور دل کو ملانے کی سازش کر رہی تھی۔ دل کی دودھیا کمر عصمت کو اور بھی بیکاری تھی۔ وہ بے اختیار اس کی کمر پر پڑتے ہوئے پلوں پر اپنے لب کو رکھتے ہوئے چوم رہا تھا۔ دل نے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر کو اپنی مٹھیوں میں زور سے پکڑ رکھا تھا۔ دل سے سیاں لے رہی تھی۔ وہ دل کے لونڈوں سے اپنے لیے راحت اکٹھی کر رہا تھا۔ دل کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ عصمت نے ریموٹ سے لائٹ کو بند کر دیا تھا۔ وہ دل چاہے جتنا بھی تنگ کر لے، مگر اسے دل شرم و حیا سے بہت پیار تھا۔ اسے پتہ تھا اس کی دل کو سچ میں بہت زیادہ شرم آتی تھی۔ اپنی دل کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اس نے لائٹ آف کر دی تھی۔ اب روم میں صرف دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی، یا دل کی طبی طبی سیسکیاں آ رہی تھی، جس کو عصمت اپنے لبوں سے وقت پہ وقت سے دبا دیتا تھا۔ عصمت اپنی اس برتھ ڈے کو اپنی گولڈن لمحوں میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ میں نے تم لوگوں کو کیا بگاڑا ہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ پیروں میں گر کر ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ کمینے ہنس ہنس کر اس کی بوٹیاں نوچتے ہوئے کہہ کا لگا کر ہنس رہے تھے۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ نیند میں چیخیں مار مار کر چلا رہی تھی جب بریگیڈیئر کرنل سعید بھاگ کر اپنی بیٹی کے روم میں آیا تھا۔ وہ نیند میں وہی رات یاد کر رہی تھی۔ وہ ہر رات اسی حادثے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوابوں کے اندر یوں ہی چیخیں مار مار کر روتی تھی، اور بریگیڈیئر کرنل سعید اپنی بیٹی کی حالت دیکھ دیکھ کر روتا تھا۔ اس حادثے کو 10 دن ہونے والے تھے، مگر ہر دن یہ حادثہ پہلے سے زیادہ بھیانک بن کر ان کی زندگی کی خوشیوں کو نوچ رہا تھا۔ نرس انابیہ کو نیند کا انجیکشن لگا رہی تھی۔ بریگیڈیئر سب کچھ سوچتے ہوئے انابیہ کے روم سے نکل کر اسٹڈی روم میں آ گئے تھے، جہاں پر وہ صوفے پر بیٹھ کر گہری سوچ سوچتے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میجر اسد خان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ خان صاحب، اٹھ جائیں، آپ کے آفس کا جانے کا ٹائم ہو گیا۔ مسکان بچوں کو مریم کے پاس چھوڑ کر خود بہت اچھے سے تیار ہو کر اسد کا ناشتہ تیار کرنے جا رہی تھی۔ آج وہ اپنے خان کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر آفس بھیجنا چاہتی تھی۔ مریم مسکان کی میڈ کا نام تھا۔ اسد اپنی آنکھ کو کھول کر مسکان کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج کتنے مہینوں کے بعد مسکان بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ وہ خود سے اسد کو اٹھا رہی تھی۔ پہلے ڈلیوری اور بعد بچوں کی وجہ سے اسد مسکان میں کافی گیپ آ گیا تھا۔ اسد اپنی پرنسس کو بہت مس کرتا تھا۔ مسکان نے شیفون کی پرپل رنگ کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، اور ساتھ میں اس نے نفیس سی لاکٹ اور چین پہن رکھی تھی۔ بالوں کو اس نے ہلکے سے کیچر کے ساتھ ٹک کیا ہوا تھا، اور ہونٹوں پر پنک کلر کی لائٹ سی لپسٹک سجائے ہوئے وہ جب اسد کو اٹھا رہی تھی، اسد کو لگ رہا تھا آج پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد اس کی صبح اتنی فریش ہے، کیونکہ اس کی پرنسس اسے اٹھانے آئی تھی، اور اسد کی آنکھ کھلنے کے بعد پہلی نظر اس کی پرنسس پر پڑی تھی۔ میں نے کہا خان صاحب اٹھ جائیں، بعد میں مسکرا لیجیے گا۔ میں آپ کا ناشتہ ریڈی کرنے جا رہی ہوں، اور آپ کے کپڑے میں نے نکال کر رکھ دیے ہیں۔ اب جلدی سے فریش ہو کر آئیں، میں آپ کا ناشتہ بناتی ہوں۔ وہ بول کر روم سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی کہ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے مسکان اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی، اور وہ لہراتی ہوئی اسد کے سینے پر آ گری تھی۔ مسکان کے سارے بال اسد کے منہ کے اوپر آ گئے تھے۔ یہ کوئی طریقہ ہے خانم اپنے شوہر کو اٹھانے کا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے مسکان کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے بول رہا تھا۔ مسکان کے بالوں کی مدھم مدھم سی خوشبو اسد کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ تو اور کیسے اٹھاتے ہیں خان صاحب؟ مسکان ہنستے ہوئے اسد کو چھیڑ رہی تھی۔ مسکان نے آج پہلی بار اسد کو
خان کہہ کر بلایا تھا۔ اسد کو مسکان کا خان کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ آئی لائک اٹ۔ تو آپ چاہتی ہیں میں بتاؤں کہ شور کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ وہ آئی برو کو اٹھاتے ہوئے بڑے رومانٹک موڈ سے بول رہا تھا۔ مسکان کھلکھلا کر ہی کرتے ہوئے ہنس رہی تھی اور ساتھ میں اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو اپنا انداز سے بتاؤں تو پھر جلدی سے مجھے گڈ مارننگ کس دو اور مجھے پیار سے اٹھاؤ۔ مسکان کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مسکان کو اسد پر نہیں آتا تھا، پر وہ اسد کو کیسے بتاتی کہ اس کا اپنا دل اس کے ساتھ کتنی بغاوت کرتا ہے اس کی نزدیکیوں کو پانے کے لیے۔ مسکان جب اسد کو گہری نیند سے ہوتا ہوا دیکھتی تھی چوری سے اسد سے نظر سے بچ کر اس کو کس کر لیتی تھی، جبکہ اسد اس کی اس حرکت سے اچھی طرح سے واقف تھا، مگر وہ مسکان پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ اسد خان اتنا غافل ہو کر نہیں سوتا کوئی اس کے اتنے نزدیک ہو اور اسے پتہ نہ چلے۔ مگر اسد کو مسکان کا یوں چوری چوری اس کے نزدیک آنا اچھا لگتا تھا۔ ویسے بھی اسد کو اچھی طرح پتہ تھا کہ جس دن مسکان کو پتہ چل گیا کہ اسد کو اس کا کس کرنا پتا ہے تو اس دن مسکان نے شرم کے مارے دوبارہ کبھی نزدیک نہیں آنا، تو اسد اپنا بنا بنایا کھیل خراب نہیں کر سکتا تھا۔ پرنسس کس می مسکان کو کس نہ کرتے ہوئے دیکھ کر اسد نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اسد پلیز مسکان کس کرو، اسد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مسکان نے بڑی ہمت کر کے اسد کی جان پر احسان کرتے ہوئے اسد کے گال پر آنکھیں بند کر کے کس کر دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کس تھی؟ وہ نظروں کو جھکائے ہوئے شرما کر بولی تھی۔ مسکان کیا یہ سچ میں کس تھی؟ اپنے ذاتی شوہر کو کوئی ایسے کس کرتا ہے؟ کم عقل لڑکی۔ وہ مسکان کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس نازک سے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کی نمی کو پینے کے بعد اب پیچھے ہٹا تھا۔ ایسے ہوتی ہے کس خانم؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پرنسس کو شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لو، کیونکہ رات کو تو میں شرمانے لائق بہت کچھ کرنے والا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو آپ کی شرم کم پڑ جائے۔ اسد مسکان کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تیار ہو جاؤں؟ جی، اگر آپ ایسے ہی میرے اوپر پڑی رہیں گی تو پھر تو میں تیار ہو کر آفس نہیں جا سکتا۔ مسکان جلدی سے اسد کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پرنسس جی، رات کو میرا فیورٹ کلر پہن کر تیار رہیے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ مسکان کی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑا تھا۔ اب اور خان کے صبر کو مات آزمانا۔ وہ مسکان کے ماتھے پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ آج 2 کیئر ٹیکر آ جائیں گی، میری بات ہو گئی ہے۔ مگر اسد ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مسکان کی فکر آخر کار اس کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی آپ کے اور میرے موبائل سے بچوں کے روم کا کیمرہ کنیکٹ رہے گا، تو اس طرح سے آپ اپنے روم میں رہ کر بھی اپنے بچوں پر پوری نظر رکھ سکتے ہیں، اور میں آفس میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں پر پوری نظر رکھ سکتا ہوں۔ تو خانم آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فی الحال بچوں کو چھوڑ کر بچوں کے باپ کی فکر کریں، جس کو اپنی خانم کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ آج رات کو بہت اچھے سے میری پسند کا ریڈ کلر کا سوٹ پہن کر تیار رہنا۔ جائیں پلیز، تیار ہو جائیں، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی۔ وہ اسد کے سینے پر زور دیتے ہوئے سے پیچھے کر کے روم کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ جلدی آئیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ جو حکم میرے بچوں کی نازک مزاج اماں، وہ ہنستا ہوا واش روم میں جا چکا تھا۔ دل اٹھو، فریش ہو جاؤ، باہر چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ حسن کیا ہو گیا؟ صبح صبح مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ صبح صبح کی بچی 2 بج چکی ہیں۔ حسن سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں تو کون سی قیامت آ گئی اگر 2 بج گئی ہیں تو؟ پوری رات نہ تو آپ خود سوئے ہیں نہ مجھے سونے دیے، تو اب آپ آرام سے سو جائیں، میں نہیں اٹھوں گی۔ دل کمبل کو کھینچ کر اپنے منہ پر کرتے ہوئے اسفند کی بات کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ ان رومانٹک لڑکیاں نیمبن پر لوگ سونے کے لیے نہیں آتے۔ وہ دل کے منہ سے کمبل کو کھینچتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اسفند جی بولو، اسفند کی جان، اگر آپ نے مجھے اپنے دانتوں سے کاٹا تو میں بھی آپ کو کاٹوں گی، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بسم اللہ کریں، شروع کیجئے، میں تو اسی کے انتظار میں ہوں کہ اسفند کی جان کو غصہ آئے اور وہ خود سے بھی کبھی کچھ کر کے دکھائے۔ چلیں، کس نہیں تو کاٹنا ہی صحیح، کہیں سے شروعات تو کرو۔ میری کانچ کی گڑیا سامنے بھی اسفند شرار تھا، جس پر دل کے غصے کا خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ بڑے ڈھیٹ، بے شرم اور گندے ہو گئے ہیں، وہ اپنی چھوٹی سی ناک کو سنگوڑتے ہوئے بولی۔ اسفند کو اپنے اوپر سے دھکا دے کر اسفند کے نیچے سے نکل کر جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر دوسرے لمحے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، کیونکہ اس نے صرف اسفند کی بازو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسفند کی وائٹ کلر کی ٹی شرٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ لگ تو وہ قیامت رہی تھی۔ اس کے سراپے کو دیکھتا ہوا اسفند بیڈ سے اپنے انابی لبوں کے ساتھ مسکراتا ہوا دل کے پاس آیا تھا۔
اسود کی شرٹ دل کے پاس تھی، اس لیے اسود اس وقت صرف ٹراؤزر میں تھا۔ وہ شرٹ لفظ دل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، دل کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے سے ہنستے ہوئے ہٹانے لگا تھا۔ دل شرم کے مارے اسود کے سینے سے لگ کر سمٹ گئی تھی۔ دل کو یہ ادا بہت پائی تھی۔ اسود نے اسے اپنی باہوں کے گہرے میں چھپا لیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے دل کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے کمبل کھینچ کر دل کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ اب آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں، ہم اتنے بھی بے شرم نہیں جتنے آپ سمجھتی ہیں۔ اسود اب مسکراتے ہوئے اپنی واہ واہ کروا رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کر اکثر بہک جاتے ہیں۔ وہ دل کی ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ کا دباؤ دے کر جھٹکے سے اپنے پاس کر گیا تھا۔ دل کو لگ رہا تھا آج تو اسود کے جھٹکے سے اس کی ہڈی نے چٹک ہی جانا ہے، جیسے میں اس وقت بہک رہا ہوں۔ وہ اپنا چہرہ دل کے بہت قریب کرتے ہوئے بولا تھا، آپ بے شرم نہیں، بہت بے شرم ہے۔ دل اپنے دونوں ہاتھوں سے اسود کے سینے پر زور دیتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیل چکی تھی۔ وہ کمبل کو لپیٹے ہوئے دونوں رومز کے بیچ والا دروازہ کھول کر اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ آہا، اسود کا دل فریب کہہ کر پورے روم میں گونج اٹھا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی روم میں آ گیا تھا۔ وہ واش روم میں جا چکی تھی۔ دل جلدی کرنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، مجھے ہی کھا لیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جلدی سے آؤ باہر، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ لا علاج ہیں، آپ کو پتہ ہے، دل واش روم سے اونچی آواز میں بول کر اسود کو جواب دے رہی تھی۔ ایک بار باہر تو آؤ، آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ وہ اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نہیں آؤں گی، جو کر لینا ہے کر لیں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ دل مجھے غصہ مت دلاؤ، ورنہ اگر میں اندر آ گیا تو پھر نہیں کہنا کہ میں بے شرم ہوں۔ اسود کی اس دھمکی کے بعد اب دل کی بولتی بند ہو گئی تھی، کیونکہ دل کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اسود جو بول رہا ہے اسے کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اس لیے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اسود ہنستے ہوئے بیڈ پر بائیں پھیلا کر لیٹا ہوا تھا۔ اتنی سی تو میرے بچے کی اوقات ہے، میں آپ سے ڈرتی نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دل کی نکل اتار کر ہنس رہا تھا۔ میجر اسد خان، بریگیڈیئر سر سعید ہیئر۔ جی سر۔ ہیئر، میجر اسد میرے آفس میں جلدی پہنچے۔ جی سر۔ بریگیڈیئر صاحب میجر اسد خان کو فون کر کے بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے پہلے میجر اسد بریگیڈیئر سعید اختر کے آفس میں پہنچ گیا تھا۔ آفس کے اندر آتے ہی میجر اسد خان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے سلوٹ کیا تھا۔ آؤ آؤ میجر اسد۔ بریگیڈیئر صاحب اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور آگے بڑھ کر بہت گرم جوشی سے میجر اسد خان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد گلے ملے تھے۔ آؤ اسد بیٹھو، وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ سر ایوری تھنگ از اوکے، آپ پریشان ہیں؟ ہاں اسد، میں بہت پریشان ہوں، اور میری پریشانی کو صرف تم ختم کر سکتے ہو۔ جی سر، آپ حکم کریں، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ کچھ کرنا میرے لیے قابل فخر اور اعزاز ہوگا۔ میجر اسد اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ادب سے جواب دے رہا تھا، کیونکہ اسد خان بریگیڈیئر صاحب کے دل سے بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ جب سے وہ اس فیلڈ میں آیا تھا بریگیڈیئر صاحب نے انہیں اپنی بچوں کی طرح ہی رکھا تھا اور ٹرین کیا تھا۔ اسد خان اور اسود شہریار دونوں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ تھے۔ دونوں بہادر اور نڈر نوجوان تھے، مگر ان دونوں کی پہچان کسی پر ظاہر نہیں تھی، جبکہ بس چند ایک سینئر آفیسرز ہی یہ بات جانتے تھے کہ اسد خان اور اسود شہریار آرمی کے بہت بہادر آفیسر ہیں۔ جہاں تک ان دونوں کی بیویاں بھی اس بات سے ناواقف تھیں کہ ان کے شوہر میجر اور خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، سوائے شہریار صاحب کی اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ شہریار اسود کے والد صاحب کا نام ہے، اور یہ دونوں اپنے کام سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنی ایماندار تھے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پہچان ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ سر آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، پلیز آپ مجھے بتائیں، اگر میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تو۔ اسد بریگیڈیئر صاحب کو دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ اسد، میری بیٹی ہے نابیہ، اسے تم جانتے ہو اچھی طرح سے۔ جی سر، کیا ہوا انہیں؟ اسد اور اسود اکثر بریگیڈیئر صاحب کے آفس جاتے رہتے تھے، اور ان کا آنا جانا بریگیڈیئر صاحب کے گھر پر بھی ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کی بیٹی سے واقف تھے۔ عمر میں اسد اور اسود سے چھوٹی تھی، اس لیے وہ اسے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب کی وائف کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ انابیہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی، اکیلے ہی انابیہ کو پالا تھا۔ انابیہ بریگیڈیئر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی، جس کو وہ بے حد پیار کرتے تھے۔ انابیہ کی عمر اس وقت بمشکل 18 سال تھی۔ اسد، میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہ گیا۔ یہ بولتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ اسد نے اتنے سالوں میں آج پہلی بار بریگیڈیئر صاحب کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میجر اسد بہت سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ بریگیڈیئر صاحب کی تکلیف بہت زیادہ بڑی ہے۔ اسد بریگیڈیئر صاحب کی دو ہی باتوں میں سارا معاہدہ سمجھ گیا تھا۔ سر آپ مجھے بلائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اسد، میری بیٹی پل پل مر رہی ہے، تم اس سے نکاح کر لو پلیز۔
ब्रिगेडियर साहब ने मेजर असद के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा था, सर प्लीज़ आप हाथ मत जोड़ें, मुझे शर्मिंदा ना करें। मेजर असद ने अपनी जगह से उठकर ब्रिगेडियर साहब के हाथों को नीचे कर दिया था। असद, तुम मेरी बेटी से निकाह करके मुझ पर एहसान कर दो। सर आपके लिए जान भी हाजिर है, मगर सर आपको तो पता है मैं शादीशुदा हूँ और दो बच्चों का बाप भी। हाँ असद, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम शादीशुदा हो और 2 बच्चों के बाप भी, मगर असद मेरी बेटी पल पल मौत के करीब जा रही है। वो पता नहीं कितनी बार मरने की कोशिश कर चुकी है। असद मेरी बेटी बहुत मासूम और छोटी है, मैं आसमंद और तुम्हारे सिवा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर मेजर असद यहाँ पर होता तो मैं ये जिम्मेदारी इस पर डालता। जैसे कि तुम्हें पता है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्री और इसकी बीवी की हालत भी ठीक नहीं है, तो मैं उसे परेशान नहीं कर सकता था। असद तुम सिर्फ मेरी बेटी को अपना नाम दे दो, मेरी बेटी का नाम अपने साथ जोड़ लो। मुझे और मेरी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी को बदनाम होने से बचा लो, उसे अपने साथ अपने घर में रख लो प्लीज़। और तुम्हारी निकाह होगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा, कोई है जो इसकी हिफाजत मेरे बाद मुझसे भी अच्छी तरह कर सकता है। वैसे भी उम्र के इस दौर में ज़िंदगी कब साथ छोड़ दे पता नहीं चलता। अल्लाह ना करे सर आपको कुछ हो, खुदा आपको लंबी ज़िंदगी दे। सर अगर मेरे पास में होता तो मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मगर सर आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो मेरे पास में नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मेरा ये निकाह वाला कदम वो सह नहीं पाएगी। सर प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मुझे आपकी तकलीफ़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, मगर सर आप मुझे कुछ भी और करने को कहें मैं आपको इनकार करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। असद मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी बेटी को मरने से बचा लो। तुम एक बाप की इल्तजा समझ कर इनको मान लो। ब्रिगेडियर साहब उठकर असद के पैरों में बैठ गए थे। सर प्लीज़ क्या कर रहे हैं ये आप? इन्हें ब्रिगेडियर साहब को कंधे से पकड़ कर उठाता वो कुर्सी पर बिठाने लगा था। हज़रत मेरी मासूम सी बेटी जिसका कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो सिर्फ इतना कि वो मुल्क के हिफाजत करने वाले बाप की बेटी है। अपने मुल्क के हज़ारों बेटियों की इज़्ज़तों को हिफाजत करने वाला आज अपनी ही बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। हज़रत तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इन लोगों ने हमसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को टारगेट बनाया है, वो भी बहुत छोटी है और नादान भी, वो इस हादसे को नहीं बुला पा रही। असद प्लीज़ अपना लो मेरी बेटी को। ब्रिगेडियर साहब रोते हुए इल्तिजा कर रहे थे। ठीक है सर मुझे कल तक का वक्त दें सोचने के लिए, असद बेबसी से जवाब देते हुए कह रहा था। असद वक्त ले लो मगर प्लीज़ मुझे मायूस मत करना, मैं तुम्हारी ना नहीं सुनना चाहता। और असद एक बात और, ये बात सिवाय तुम्हारे और मेरे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने अनाबिया से निकाह क्यों किया। मेरी बेटी को सबकी नज़रों में गिरने मत देना, ये वादा करो मुझसे। सर मुझे कल तक का वक्त दें सोचने के लिए, और जब मैं किसी नतीजे पर पहुंच जाऊंगा तो आपको पता है कि असद खान को वादा करने की ज़रूरत नहीं होती, जो वो कहता है वो करके दिखाता है। सर प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, मुझे घर जाना है, मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार कर रही है। मेजर असद मैं आपके जवाब का इंतज़र रहूँगा। असद अल्लाह हाफिज़ कहकर ऑफिस से निकल रहा था जब पीछे से ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अफसरदा सा मुँह बनाकर कहा था, जी सर। मुस्कान असद के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो रेड कलर का सूट पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्लाजो के ऊपर शर्ट कमीज़ और साथ में हल्के से काम वाला दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था। हल्का सा मेकअप उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। गले में छोटा सा नेकलेस और कानों में टॉप्स पहने हुए थे। डायमंड की उस नफीसी ज्वेलरी वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। असद ने बच्चों के लिए 2 केयर टेकर ड्राइवर के साथ भिजवा दी थी जो काफ़ी यंग और खुश अखलाक थी, और बच्चों को संभालने की उन्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। मुस्कान काफ़ी मुतमईन थी। मुस्कान बच्चों का रूम सेट करवा के उनको केयर टेकर के साथ छोड़कर खुद किचन में मरीम के साथ असद की पसंदीदा खाने बनाने में पूरा दिन लगी रही थी। वो असद को फ़ोन करके पूछ चुकी थी कि वो घर कब तक पहुंचेंगे। असद तकरीबन 20 मिनट का था, इसलिए मुस्कान अब जल्दी से तैयार हो गई थी। असद किसी वक्त पहुंच सकता था। असद को याद नहीं था कि आज दोनों के निकाह की एनिवर्सरी है। आज के दिन इन दोनों का निकाह हुआ था। मुस्कान इस दिन को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। वो बेसब्री से रूम में चक्कर लगाते हुए असद का वेट कर रही थी। असद की नज़रों के सामने बार बार मुस्कान का वो खिला हुआ शर्माया चेहरा आ रहा था। असद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़हनी कशमकश में था। ना तो वो अपने मौसम पर ब्रिगेडियर साहब को इनकार कर सकता था, और न ही असद में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी प्रिंसेस का दिल तोड़ सकता। असद मुस्कान के लिए क्या अहमियत रखता था, असद इस हकीकत से बखूबी वाक़िफ़ था। बेशक मुस्कान असद की तरह बार बार अपनी मोहब्बत का इज़हार अपनी ज़बान से नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसकी फितरती शर्म हया उसे ये करने नहीं देती थी। मगर मुस्कान की आंखों में असद के लिए बेपनाह मोहब्बत असद को नज़र आती थी। आज सुबह ऑफिस आते हुए वो इतनी
وہ اسے کتنا چھوڑ کے آیا تھا، اسے شرمایا ہوا زندگی سے بھرپور چہرہ اسد کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آج اس کو اپنا گھر ہی اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کھڑی ہوئی میڈ مریم نے دروازہ کھول کر گڈ ایوننگ کہا تھا۔ تھینک یو مریم، آپ کی میم کدھر ہیں؟ اسد کو مسکان کہیں نظر نہیں آتا۔ اسد نے مریم سے پوچھا تھا، کیونکہ مسکان اسد کے آنے پر دروازہ ہمیشہ خود ہی کھولتی تھی اور مسکراتے ہوئے اسد کا ویلکم کرتی تھی۔ تو آج روٹین کے مطابق مسکان کا نظر نہ آنا اسد کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اسد بریگیڈیئر صاحب کی بات کو سوچتے ہوئے بے دھیانی سے روم کے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ روم میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اسد بہت گھبرا گیا تھا۔ روم میں اتنا اندھیرا دیکھ کر کوئی اس کا کیونکہ مسکان لائٹ آف کر کے نہیں سوتی تھی، اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ پرنسس مسکان کہاں ہو یار، آواز دو۔ اسد مسکان کی آواز نہ آنے پر بہت گھبرا کر بول رہا تھا۔ ہیپی اینیورسری خان صاحب۔ اچانک سے روم کی لائٹ جلی اور مسکان اپنی بائیں اسد کی کمر پر باندھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اسد کی جان میں جان آئی مسکان کو سامنے دیکھ کر۔ ٹھیک ہو آپ؟ وہ مسکان کو کندھوں سے پکڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کے سامنے ہوں۔ آپ کو یاد نہیں تھا نا، آج ہمارے نکاح کی اینیورسری ہے؟ وہ اسد کے گلے میں اپنی بائیں ڈالے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ سوال کر رہی تھی۔ سوری میں بھول گیا تھا۔ وہ مسکان کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسکان اسد کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج کی رات اسد اپنی پرنسس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کل کی صبح اس کے لیے کیا لے کر آتی ہے، روشنی یا اندھیرا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ مسکان کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر مسکان کے نزدیک کرتے ہوئے بڑی الگ نظروں سے مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ اسد کا یوں دیکھنا مسکان کو یہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے ڈال گیا تھا، جیسے مسکان اسد کو جانتی تھی۔ اسد کو ایسا کوئی پریشانی ضرور تھی۔ اسد کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مسکان اسد کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسد سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسد نے مسکان کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے خاموش کروایا تھا۔ ہیپی اینیورسری مائی بیوٹیفل وائف، میری پرنسس، میرے بچوں کی ماں۔ اسد ایک ہی سانس میں مسکان کو اپنے سینے سے لگا کر سارے الفاظ بول گیا تھا۔ اسد کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو مسکان کو بار بار چونکا رہا تھا۔ پرنسس جی آئی لو یو۔ مسکان کے چہرے کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ مسکان شرما کر سمٹنے لگی تھی۔ اسد چلے کھانا کھاتے ہیں، میں نے سب کچھ آپ کی پسند سے بنایا، کھانا بھی کھا لیں، پہلے مجھے اپنی بیوی کو بہت سارا پیار کرنا ہے۔ وہ مسکان کے چہرے پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسد اتنی شدت کے ساتھ مسکان پر اپنی محبت برسا رہا تھا کہ مسکان کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اسد اب اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، اس کے لبوں کی نمی چوس رہا تھا۔ مسکان اسد کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسد کا ایک ہاتھ مسکان کی کمر پر تھا اور دوسرا مسکان کی گردن کے پیچھے۔ وہ پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسد اپنی تشنگی کو ایسے بٹا رہا تھا جیسے آج کے بعد دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے والے ہوں۔ مسکان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اسد بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کا سر تکیے پر رکھ کر اسے آرام سے لٹاتے ہوئے اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا۔ مسکان اسد کو اس قدر تیزی سے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر شرما کر کروٹ لیتی ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی تھی۔ اسد شرماتی ہوئی مسکان کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے زمین پر پھینک کر مسکان کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی جھٹکے سے اس کا رخ پھیر کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ اس چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کے لمس کو اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ پرنسس میری طرف دیکھو۔ مسکان نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پرنسس حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کبھی مجھ سے دور مت ہونا۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ آپ اسد خان کی پہلی اور آخری محبت ہو۔ آپ کے سوا میرے دل پر کوئی بھی اپنی محبت کی مہر نہیں لگا سکتا، اور آپ میری اور صرف میری۔ آج اسد کا محبت کرنے کا انداز بہت الگ تھا، جس کو مسکان سمجھنے سے قاصر تھی۔ مسکان اب کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، کیونکہ اسد باتوں کے درمیان مسلسل اپنے سلگتے ہوئے لبوں کے لمس اس کی گردن اور چہرے پر چھوڑے جا رہا تھا۔ اسد نے نہ تو خود کھانا کھایا، نہ ہی مسکان کو کھانے دیا۔ ساری رات مسکان کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے سے لگا کر محبت کی شدتوں سے دوچار کیے رکھا تھا۔ وہ کٹا بن کر پوری رات مسکان پر چھائے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹا رہا۔ اس کی محبت میں آج
تپش تھی کہ مسکان چاہ کر بھی اسد سے سوال نہیں کر پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب مسکان کا گہری نیند میں چلی گئی تھی، مگر اسد کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ مسکان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کا پرسکون چہرہ دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کیا مسکان صاحب آئے گی کسی اور عورت کا وجود میری زندگی میں، کیا اس کے چہرے پر اس وقت جو سکون ہے، اس سکون کو میں کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا؟ اے میرے رب، تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو مجھے آزمائش سے نکال۔ میرے رب، تو میرے دل کے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ میں اس لڑکی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، مگر آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ دینے جا رہا ہوں۔ اگر میں اس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں تو میں اپنے محسن کا بھرم توڑ دوں گا۔ مجھے اس آزمائش سے ثابت قدم نکال دینا۔ اسد نے دعائیں کرتے ہوئے پوری رات اپنی آنکھوں میں گزار دی تھی۔ تہجد کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اسد مسکان کے ماتھے پر اپنے محبت پر لب رکھتا ہوا اس سے الگ ہو کر وضو کے مسلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مسکان کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا تھا اور اپنے رب سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ جو سکون اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر ہے اسے ہمیشہ قائم رکھنا، اس کے دل کو ہمیشہ اس بات کا یقین دلائے رکھنا کہ میں صرف اس کا ہی ہوں اور اس کا ہی رہوں گا۔ میرے آقا، میرے اللہ، بے شک اگر تو آزمائش دینے والا ہے تو آزمائش میں سے نکالنے والی ہستی بھی تو ہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی سر، میں نابیہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتا دیں مجھے کب حاضر ہونا ہے۔ مسکان جو اسد کے لیے کافی لے کر ٹیرس پر آئی تھی، مگر اسد کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسد صبح صبح کافی ضرور پیتا تھا۔ مسکان صبح اٹھی تو اسد کو روم میں نہیں تھا۔ مریم سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سر اوپر ٹیرس پر ہیں، تو مسکان اسد کی کافی لے کر اوپر ہی آ گئی تھی۔ اسد کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ کر مسکان وہیں پر رک گئی تھی۔ اسد کا رخ دوسری طرف تھا، اس نے مسکان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مسکان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو اسد نے اس وقت فون پر کسی کو بولا تھا۔ مسکان اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے ان الفاظ کو اپنا وہم سمجھ کر اسد کے سامنے آ کھڑی تھی۔ اسد، آپ نے ابھی کیا بولا ہے؟ مسکان ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اسد کو سمجھ نہیں آیا وہ مسکان کو کیا جواب دے۔ وہ تو مسکان کو سوتا ہوا چھوڑ کر اوپر ٹیرس پر اسی لیے آیا تھا کہ مسکان اس کی باتیں سن نہ لے۔ پلیز جواب دیں، جو میں نے سنا ہے وہ میرا وہم تھا۔ مسکان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کے قطرے اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں صبح صبح کو میرے کانوں نے کیا سنا ہے، وہ نفی مسائل کو لاتے ہوئے روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بس یہی وہ ڈر تھا جو اسد کے سامنے آ گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا جب مسکان کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ سہ نہیں پائے گی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اسد کب تک اسے چھپا سکتا تھا۔ ایک نہ ایک دن تو اس حقیقت کو مسکان پر ظاہر کرنا ہی تھا، اور برگیڈیئر صاحب کی یہ شرط بھی تھی کہ نابیہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھا جائے۔ تو ایسی سچویشن میں اسد کب تک مسکان کو اس حقیقت سے دور رکھتا؟ اسد پلیز بولیں نا، مجھے غلط سمجھ آئی ہے نا، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے۔ وہ خود کو یقین دلاتے ہوئے اسد کی قمیض کو سینے سے پکڑ کر اس کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سر، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اسد فون کو بند کرتے ہوئے مسکان سے مخاطب ہوا۔ پرنسس پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ مسکان کو ہائپر ہوتے ہوئے دیکھ کر اسد اپنے سینے سے لگا کر بول رہا تھا۔ اسد پلیز بس آپ میری بات کا جواب دیں، میں ریلیکس ہو جاؤں گی۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے اسد سے بس اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی۔ مسکان، یہ سچ ہے، میں نکاح کرنے والا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ یہ مسکان کے لیے محض الفاظ نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ آپ یہ نکاح نہیں کر سکتے، اگر میرے سوا کسی اور کے ہوئے تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ روتے ہوئے تڑپ کر اسد کے سینے سے قمیض کو پکڑ کر بول رہی تھی۔ لے لو یار، ویسے بھی تمہاری ہے۔ اسد مسکان کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر بہت بے بسی سے بول رہا تھا۔ اسد پلیز یہ نکاح روک دیں، میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ وہ اسد کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تڑپ کر اسد سے التجا کر رہی تھی۔ یہ نکاح کسی سے کیا ہوا وعدہ ہے پرنسس، یہ ٹل نہیں سکتا، یہ تو کرے گا۔ اگر آپ نے نکاح کیا ہے تو میں اپنی جان لے لوں گی، خبردار ایسی جرات بھی مت کرنا۔ وہ سخت انداز سے بولا تھا۔ اگر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مسکان، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ نکاح کی بات تو یہ محض کسی سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے میں کروں گا۔ آپ کا مقام وہی رہے گا جو آج ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ مسکان کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے اپنے قریب کیے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، میں آپ کو یہ نکاح نہیں کرنے دوں گی۔ اسد کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔
آپ میرے ہیں صرف اور صرف میرے. روتے ہوئے اسد کے سینے سے سر لگائے ہوئے بول رہی تھی. میں آپ کا تھا اور ہمیشہ رہوں گا. مجھ پر یقین تو کرو میری جان. مسکان کو اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسد کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو صرف اسد جانتا تھا یا اس کا رب. کیسے کروں یقین بتائیں کیسے کروں؟ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی. اگر میں کہوں کہ میں کسی اور کے ساتھ نکاح شٹ اپ اب ایسی گھٹیا بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالی تو مسکان میں 1 سیکنڈ سے پہلے تمہارے منہ سے زبان کھینچ لوں گا. آپ کی جرأت کیسے ہوئی اپنے منہ سے یہ بات کہنے کی؟ اسلام نے ایسا کوئی حق عورت کو نہیں دیا. مسکان کی ابھی آدھی بات منہ میں تھی کہ اسد نے غیر برساتی ہوئی نظروں کے ساتھ داڑتے ہوئے مسکان سے کہا تھا. اب سر سے لے کر پاؤں تک صرف میری ہیں اسد خان کی. آپ کو چھونے کا، پیار کرنے کا، اپنے قریب کرنے کا حق صرف مجھے ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کر کے رکھو مسکان. اسد کی غصے والی آواز سے مسکان کا پورا وجود کانپ رہا تھا. اسد نے اتنی سختی کے ساتھ مسکان کو کندھوں سے پکڑا ہوا تھا کہ مسکان کے کندھوں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر یہ درد اس درد کے مقابلے کچھ نہیں تھا جس وقت مسکان کے دل میں ہو رہا تھا. تم عزت ہو میری، دوبارہ ایسا لفظ کبھی اپنے منہ سے مت نکالنا مسکان. پٹھان ہوں، عزت کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں. ہم کو میرے منہ سے بات سن کر اتنا غصہ آ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میری جگہ پر خود کو رکھ سوچیں. آپ تو یہ کرنے جا رہے ہیں. میرے دل پر کیا گزری ہے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اسد مجھے تو پیار کا مطلب بھی نہیں پتا تھا جب آپ نے مجھے اپنے ساتھ منسوب کر لیا تھا. میرے لیے تو محبت کا مطلب ہی آپ ہیں. میں نے صرف محبت کو صرف آپ کی نظروں سے دیکھا ہے. تو اسد آج کیوں آپ کا دل مجھ سے بھر گیا؟ کیوں آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں؟ کیا غلطی ہوگی مجھے بتائیں، میں وہ غلطی ٹھیک کر لوں گی. مسکان اور اسد کی آوازیں ٹیرس پر گونج رہی تھی. جو کہ اسد کو مناسب نہیں لگ رہا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روم میں لے آیا تھا. مسکان مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے. اسد مسکان خان کو مطمئن کرتا بھی تو کیسے؟ وہ خود بھی تو مسکان کی تکلیف سے اچھی طرح سے واقف تھا. وہ مسکان سے نظریں چرائے ہوئے کبڑ سے کپڑے نکال کر واش روم جانے لگا. وہ بھاگ کر اسد کے کمر کے ساتھ چپک گئی تھی. مسکان نے اسد کے سینے پر اتنی سختی سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ اسد واش روم میں نہیں جا پا رہا تھا. اسد اگر آپ کو مجھ سے کوئی ناراضگی یا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں ٹھیک کر لوں گی. وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. اس کے آنسو اسد کے دل پر گر رہے تھے. مسکان کی آنکھوں میں اس وقت اتنا درد تھا کہ اسد کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا. کوئی غلطی نہیں ہوئی پرنسس، پلیز میری مجبوری کو سمجھو. اسد مسکان کے ہاتھ کی گرفت کو ڈھیلا کرتے ہوئے اپنا رخ مسکان کی طرف کر کے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر بول رہا تھا. کیا ہے آپ کی مجبوری؟ بتائیں، میں سمجھنے کی کوشش کروں گی. نہیں بتا سکتا. میں نے کسی سے وعدہ کیا. کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل بھر گیا مجھ سے. اب میں آپ کو اچھی نہیں لگتی. کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اتنی بے یقینی اسد مسکان کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا. اسد مسکان کو دور ہٹا کر واش روم میں جانا چاہتا تھا کیونکہ مسکان کو اتنی تکلیف میں روتا دیکھ کر اسد کو اس وقت خود سے نفرت ہو رہی تھی. جس لڑکی کی آنکھوں میں ہمیشہ خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا آج اس کی آنکھوں میں اس نے اتنے آنسو بھر دیے تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. بہت جلدی ہے آپ کو مجھ سے دور جانے کی؟ اسد کو جاتا ہوا دیکھ کر مسکان نے اسد کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا تھا. مسکان اپنی ہاتھ میں رہو. اسد نے مسکان کے ہاتھ اپنے گریبان پر دیکھ کر گھورتے ہوئے کہا تھا. مسکان نے جلدی سے ہاتھوں کو گریبان سے ہٹا کر اسد کے آگے جوڑتے ہوئے کہا تھا. سوری، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں ہوگی. بس پلیز آپ یہ نکاح مت کریں، مجھے خود سے دور مت کریں. میں خود آپ کے مطابق بنا لوں گی. خود کو آپ کے مطابق بنا لوں گی. آپ میرے مطابق ہو پرنسس، آپ جان ہو میری. مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. کیسے بتاؤں میری جان کہ میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے کتنی موتیں مرا ہوں. وہ مسکان کی گردن کی بیک سائڈ پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر اپنے اسے چومتے ہوئے بول رہا تھا. مسکان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں نکاح؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے. میں مر رہی ہوں یہ سوچ کر کہ آپ کسی اور کے ہو جائیں گے. سب ٹھیک تو ہے ہمارے پاس؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارے 2 بچے ہیں، خوشحال فیملی ہے ہماری. پھر کیوں آپ ہماری خوبصورت دنیا میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں؟ مسکان، پلیز میرے لیے میرے فیصلے کو اور مشکل مت بناؤ. میں نے یہ فیصلہ بہت مشکل سے لیا اور اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسد نے فیصلہ کن انداز سے مسکان سے کہا تھا. تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک شرط پر نکاح کر سکتے ہیں. مسکان بھی فیصلہ کن انداز سے بول رہی تھی. کیسی شرط؟ اسد نے مسکان کی طرف تعجب سے دیکھا تھا. آپ نے کہا سے پہلے مجھے طلاق چٹاخ. اسد نے مسکان کے گال پر زور کا تھپڑ رسی دیا تھا. وہ پاس پڑے ہوئے سڑک پر گر پڑی تھی. اسد نے اتنی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ نازک سی مسکان میں اسد کا تھپڑ کھانے کی طاقت تو بالکل بھی نہیں تھی. وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے زمین پر گر پڑی تھی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بڑی بے یقینی سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے. اسد کی تھپڑ سے مسکان کی نازک سی گال پر اسد کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے.
اسد مسکان کو تھپڑ مارنے کے بعد خود اتنے اسٹریس میں تھا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھیں. وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھیج کر مسکان کے نزدیک ہو کر صف پر ہی بیٹھ گیا تھا. سوری پرنسس، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، مگر آپ نے اتنا گندا لفظ کیسے بول لیا؟ ہمارے پاکیزہ رشتے میں اس لفظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ الفاظ ایک گالی ہیں مسکان، پھر آپ نے اتنی آسانی سے کیسے بول دیے؟ مسکان اسد سے ڈری ہوئی تھی. وہ سمٹ کر پیچھے کی طرف ہونے لگی. پلیز پرنسس، ڈرو تو مت یار، آپ نے بہت گندا لفظ بول دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ گیا تھا. میرا ہاتھ اٹھ گیا. I'm sorry، میں ایسی غلطی کبھی دوبارہ نہیں کروں گا. آپ مجھے اور مار لیں، بس آپ نکاح نہیں کریں. آپ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. میں مر جاؤں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں پاگل ہو جاؤں گی. اسد وہ پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی، اپنی ہتھیلی بے دردی کے ساتھ اپنے گالوں کو رگڑتے ہوئے صاف کر رہی تھی. مسکان نے کہا، تو ہر صورت ہونا ہے کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی. جو خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو، میں آپ کا ہوں اور ہمیشہ آپ کا ہی رہوں گا. اسد تو اگر خود بھی چاہے تو بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اسد کے دل نے تو آپ سے تب پیار کیا جب آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ اسد کو پیار کرتی ہیں. کہ اسد آپ کو پیار کرتے ہیں. مسکان، کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہو؟ اسد بڑھ کر مسکان کو اپنے قریب کرنے لگا تھا. پلیز ہاتھ مت لگائیے گا، دور رہیں مجھ سے. مسکان نے ہاتھ کے اشارے سے اسد کو دور رہنے کو کہا تھا. نہیں، کر لیں نکاح. اگر آپ کو نکاح کر کے سکون ملنا ہے تو کر لیں نکاح، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. میں اسد بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی. میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر چاہے آپ مار مار کر میری جان ہی کیوں نہ نکال لیں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا. اتنا ظالم لگتا ہوں میں آپ کو کہ میں آپ کو مار سکتا ہوں اور آپ کی جان لے سکتا ہوں. آپ اس سے بھی کہیں زیادہ ظالم ہیں اسد. اب وہ اسد یہ ہیں ہی نہیں جسے میں جانتی تھی. وہ اسد میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں برداشت کرتا تھا، مگر اس اسد نے تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو بہا دیے. اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں؟ کسی کے سینے سے اس کا دل چیر کر نکال لیتے اور پوچھتے ہو کہ کیا میں ظالم ہوں؟ آپ کی سادگی پر قربان جاؤں. اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نکاح کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. میں چلی جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر اسد بھائی کے ساتھ. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. وہ اپنے گھر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر آج پہلی بار اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر انداز سے بات کر رہی تھی. تو ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لائق ہو گئی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، مگر میرے بچوں کو یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا. مسکان حیرانگی سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسد ہے جو اس کے ایک آنسو سے پگھل جاتا تھا، مگر آج وہ کس قدر شفاف بن کر کھڑا ہوا بول رہا تھا. اسد، آپ مجھے میرے بچوں سے دور کر دیں گے؟ آپ اتنے ظالم کیسے بن گئے؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ ظالم بن کر مجھے خود سے دور کر سکتی ہیں، اسی طرح سے میں بھی آپ کو آپ کے بچوں سے دور کر سکتا ہوں. اسد مسکان کو کبھی بھی بچوں سے دور نہیں کر سکتا تھا. کرنا تو دور، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ تو صرف اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے دھمکی دے رہا تھا، کیونکہ اسد کو پتا تھا بچے مسکان کی کمزوری ہیں. وہ بچوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی. وہ تو ایک پل بھی مسکان کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، تو کیسے جانے دیتا اس کو؟ اور اسے روکنے کا صرف یہی طریقہ تھا. مسکان اسد کو اتنی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ اسد سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھی. وہ جھٹکے سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا. واش روم سے فریش ہو کر جب باہر آیا تو مسکان وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ کر رو رہی تھی. اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مگر اسد نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت اسے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ تیار ہوا اور روم سے جاتے ہوئے آخری نظر مسکان پر ڈال کر ٹھنڈی آہ بھر کر روم سے باہر نکل گیا تھا. روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو مسکان نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تھا. مسکان اسد کو روم سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر حیران تھی. وہ سوچتی رہ گئی، کیا یہ وہی اسد ہے جو اس کی ذرا سی تکلیف سے تڑپ جاتا تھا؟ آج اس شخص کو میری تکلیف نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی، اپنے بال نوچنے لگی تھی. اسد کو کسی کے ساتھ بانٹنے کا احساس ہی مسکان کا دل کاٹنے کے لیے کافی تھا. اور آج سے بھوکی تھی، نہ تو اسد نے کچھ کھایا تھا نہ ہی اس نے. وہیں بیٹھے بیٹھے روتی روتی نہ جانے کا اپنے ڈال سی ہو کر سو گئی تھی. اس کی آنکھ شام کو کھلی جب مریم نے آ کر روم کا دروازہ نوک کیا تھا. آ جاؤ. کون؟ میں مریم، آپ کو بچوں کے کیئر ٹیکر بلا رہی ہیں. بچوں کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے. مسکان جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ کل سے اپنے بچوں سے نہیں ملی تھی. ہاں، میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں. مسکان جلدی سے چینج کرنے کے بعد اپنا حلیہ درست کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ نوکر اسے اس حالت میں دیکھیں. فریش ہونے کے بعد مسکان کافی دیر تک بچوں کے پاس ان کے روم میں رہی تھی. شام کے 7 بجنے والے تھے جب مسکان روم سے باہر نکلی اور اس نے دیکھا کہ مریم اوپر والے روم سیٹ کر رہی تھی. وہ نیچے سے بیڈ شیٹ وغیرہ لے کر اوپر جا رہی تھی. مریم، کیا کر رہی ہو تم؟ اوپر والے روم پر کیوں سیٹ کر رہی ہو؟ میم، سر کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے میں اوپر والا گیسٹ روم سیٹ کر دوں. سر کسی مہمان کے ساتھ آنے والے ہیں. مریم کی بات سن کر مسکان کا سر چکرانے لگا تھا. وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وہیں پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی. تو کیا یہ شخص اتنا سنگ دل ہو گیا کہ یہ اس لڑکی کو نکاح کر کے میرے ہی گھر میں میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا؟ اسد، کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے جو آپ مجھے اتنی بھیانک سزا دینے لگے ہیں؟ کیوں میری ہستی مسکراتی زندگی میں دنیا میں زہر گھولنے لگے ہیں؟
وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ باہر کے دروازے پر بیل بجی تھی۔ مسکان چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے ہوئے آ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر جو کچھ اس نے سامنے دیکھا وہ دیکھ کر تو مسکان کی سانسیں گھٹنے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود میں آگ لگی ہوئی، جیسے کسی نے گرم گرم تیل میں اسے ڈال دیا۔ اسد ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جو عمر میں اس میں کافی چھوٹی تھی۔ مسکان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہی انابیہ ہے۔ اسد اسی کے ساتھ نکاح کر کے اسے لے کر آیا ہے۔ مسکان کی آنکھیں ایک دم سے پانی سے بھر گیا تھا اور آنسو اس کے کانوں سے پھسل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ نفی میں سار کھلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی تھی۔ تھوڑا دور جا کر وہ مڑی اور بھاگتے ہوئے اپنے روم میں جا کر اپنے روم کا دروازہ پٹاخ کر کے بند کر چکی تھی۔ انابیہ سمجھ گئی تھی یہی اسد کی بیوی ہے۔ انابیہ اس وقت خود کو اسد کی بیوی کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اسد انابیہ کو لے کر اوپر روم میں آ گیا تھا۔ انابیہ، یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یہ مریم ہے، آپ ان کو بول دینا۔ مریم، آپ جائیں اور جا کر ان کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آئیں۔ جی سر۔ مریم کے جانے کے بعد اسد انابیہ سے دور صوفے پر نظر چکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ انابیہ بھی بیڈ کے کونے پر نیچے پیر لٹکائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ پلیز انابیہ، اپنے پاپا کی خاطر اپنا خیال رکھنا اور آپ ایسا کچھ مت کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاپا کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے اور ڈاکٹر نے ان کو پریشانی لینے سے منع کیا، تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ انابیہ، ہمارا رشتہ جن حالات میں جڑا ہے آپ اسے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ میں آپ کو سوائے تحفظ اور عزت کے کچھ نہیں دے سکوں گا۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے میرے لیے جتنا کیا میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے میرے پاپا کو ایک بار پھر سے جینے کی وجہ دے دی ہے۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد کچھ ایسا نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کے اور پاپا کی زندگی میں مشکلات بڑھیں۔ وہ نظروں کو جھکائے ہوئے بہت ٹھہراؤ سے جواب دے رہی تھی۔ اسد نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر انابیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ انابیہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے اور جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ تم بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وعدہ ہے میرا اور آپ کے ڈیڈ کا۔ آج کے بعد آپ اس حادثے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گی۔ وعدہ کریں مجھ سے۔ انابیہ نے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ شاباش، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اب آپ آرام کریں، مریم ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوگی۔ سنیں، اسد کو روم سے نکلتے ہوئے دیکھ کر انابیہ نے پیچھے سے پکارا تھا۔ ہاں بولو انابیہ، آپ ان کا دل میری طرف سے صاف کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ مسکان کی بات کر رہی ہو؟ ان کا نام مسکان ہے۔ جی، وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھی میری وجہ سے۔ انابیہ مجرموں کی طرح کھڑی ہوئی بول رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ وہ دل کی بہت اچھی ہیں، بس مجھ سے پیار بہت کرتی ہیں، اس لیے آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ جانتی ہوں وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ان کے آنسوں میں جتنی تڑپ تھی اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ آپ سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ پھر میں تو ان کی مجرم تھی، مجھے کیسے نظر نہ آتا کہ ان کی نظروں میں آپ کے لیے کتنا پیار اور اپنا گھر ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ آپ کسی کی مجرم نہیں ہیں، آپ خود کو مجرم مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور رہی بات مسکان کی، میں ان کو سنبھال لوں گا، آپ آرام کریں۔ اسد کیا تھا، وہ روم سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اسد جی بولے، اسد کی جان، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے اسد بھائی اور مسکان ابھی کے بچوں کو دیکھنا ہے۔ ہاں تو ہوٹل روم چلو، ویڈیو کال پر دیکھ لینا۔ اور روز تو دیکھتی ہو۔ اسد اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت اور رومانٹک پیلس پر تھے جہاں دل کو اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ ویڈیو کا نہیں، مجھے بچوں کو سامنے سے دیکھنا ہے۔ دل میرا بھی پاکستان جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی فضول قسم کی ضد مت کرنا۔ اسد دل کے پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے اپنا سینہ دل کی پشت پر لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کا رومانٹک نظارہ دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ اس وقت دل سے صرف رومانٹک باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل اللہ کی بندی کو کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی یاد آ سکتا تھا۔ میں کوئی فضول ضد نہیں کر رہی، میرا دل کر رہا ہے گھر واپس جانے کو۔ پچھلے 5 مہینے سے آپ مجھے یہیں پر زبردستی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک کو مروڑتے ہوئے اسی پوزیشن میں کھڑی اسد کی طرف گردن موڑ کر دیکھنے لگی تھی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بحث کی تو میں آنے والے 5 مہینوں تک آپ کو گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ اسد نے دل کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، یہاں پر کوئی جنگل کا قانون ہے؟ آپ مجھ پر حکمرانی کرتے رہیں، یہ تو میں آپ کو روم میں چل کر بتاؤں گا کہ آپ پر میرا کتنا قانون چلتا ہے۔ آپ کو اس سوائے دھمکیاں دینے کے اور بھی کچھ آتا ہے؟ دل منہ کی زاویوں کو بگاڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک کام کرنا، روم میں چل کر میرا ٹیسٹ لینا کہ مجھے اور بھی کچھ آتا ہے یا نہیں، پھر صبح اٹھ کر بتانا میں کتنے % پاس ہوا اور کتنے مارکس لیے ہیں میں نے۔ اسد جی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، آپ ہر بات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے ہیں، گندے کہیں گے۔ دل اسد کی بات سے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دل کو شرماتے ہوئے دیکھ کر اسد کھلکھلا کر ہنسا تھا۔
اس کے ڈمپلز گہرے ہو گئے تھے. دل جو اپنا منہ اسفند کی طرف موڑے ہوئے تھی. دل نے اسفند کے ڈمپلز کو بڑی حسرت سے دیکھا تھا. کس کر لو جانے من. اسفند نے دل کو اپنے ڈمپلز کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا تھا. اب اس نے اپنی گال کو دل کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا تھا, کیا ہو گیا آپ کو, ہم پبلک پلیس پر ہیں. دل نے اپنا چہرہ سامنے کی طرف کر لیا تھا. ہاں جی, روم میں تو آپ جیسے کس کر کے مجھے مدہوش کر دیتی ہیں نا. اسفند نے ناراض سا منہ بنا کر کہا تھا. آپ کو مدہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے, اب تو ویسے ہی ہر وقت مدہوش رہتے ہیں. خدا کا شکر کیا کرو, ان رومانٹک لڑکی. اللہ نے اتنا رومانٹک اور پیار کرنے والا شوہر دیا ہے, اور آپ کو قدر نہیں ہے, نکمی لڑکی. نہ تو آپ کو پیار کرنا آتا اور نہ ہی اتنے پیار کرنے والے شوہر کی قدر کرنی آتی ہے. اسفند نے پھولے ہوئے منہ سے کہا تھا. وہ سامنے دیکھو, وہ لڑکیاں کیسے اس گورے کو کس کر رہی ہیں. اسفند نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا. اللہ میری توبہ, کتنی بے شرم ہے. دل سامنے ایک گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو کس کرتے ہوئے دیکھ کر شرم سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی. اس کو بے شرم ہونا نہیں کہتے, رومانٹک ہونا کہتے ہیں. اسفند نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا. لعنت بھیجو, ایسے رومانٹک ہونے پر کمینے کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں. دل کو بہت برا لگ رہا تھا ان کا یوں پبلک پلیس پر کس کرنا. دل کبھی کبھی نا آپ کو اتنا ان رومانٹک دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میں کہیں پر چکر چلا لوں, اور آپ کی ایسی باتیں سن کر میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا گلا گھونٹ دوں. دل نے اپنی آنکھ کو چھوٹا کرتے ہوئے ناک سکوڑ کر کہا تھا. اسفند کی جان, گلا گھونٹنے کے لیے بھی آپ کو میرے نزدیک آنا پڑے گا, جو کام آپ کی اوقات سے باہر ہے. اسفند جان بوجھ کر دل کو تنگ کیے جا رہا تھا. وہ جب اپنی چھوٹی سی ناکوں سے سکوڑتی تھی, اسفند کو اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے گھور کر دیکھتی تھی. اسفند کو بہت اچھا لگتا تھا اس کا یہ انداز. اسفند اور دل کو کب سے سامنے کھڑی ہوئی دو لڑکیاں دیکھ رہی تھیں جو اسفند کی خوبصورتی میں مرے جا رہی تھی. اسفند جو آج کل دل کو تنگ کیے جا رہا تھا, اس بات سے بے خبر کہ اس کے ڈمپل اور اس کی پرسنالٹی کسی اور کے دلوں پر وار کر رہی ہے. اسفند کا تو دل کے سوا کسی اور پر دھیان ہی نہیں تھا, مگر دل کی نظر ان پر پڑ چکی تھی. اب دل ان کو مسلسل گھور رہی تھی, مگر وہ لڑکیاں بہت ڈھی تھیں, وہ اب بھی اسفند کو تاڑے جا رہی تھیں. دل نے اسفند کو بازو سے گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا اور اپنا رخ لڑکیوں کی طرف کر لیا تھا. دل, اب آپ کو کون سا دورہ پڑ گیا جو مجھے گھن چکر بنا رہی ہیں. آپ کب سے وہ لڑکیاں آپ کو گھور رہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا, اس لیے تو مجھے نظر رکھ کے رکھنی پڑتی ہے. اسفند نے دل کے کہنے پر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تھا, جہاں پر دو لڑکیاں اب بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں. وہ مسکرایا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی دل جیلس ہو رہی ہے ان لڑکیوں سے. آپ کیوں ان لڑکیوں کو دیکھ کر دانت نکال رہے ہیں. اسفند کو مسکراتا ہوا دیکھ کر دل کا خون کھول اٹھا تھا. یا جب وہ دیکھ کر مسکرا رہی ہیں تو مجھے بھی ان کا جواب اچھی طرح سے ہنس کر دینا چاہیے. کیوں, وہ آپ کے رشتہ دار لگتی ہیں جو آپ نے ان کا جواب ہنس کر دینا ہے. نہیں, رشتہ دار تو میری آپ ہیں, جس کو ہر وقت شرم آتی رہتی ہے. کم سے کم وہ لڑکیاں میری خوبصورتی کو داد دیتے ہوئے مسکرا تو رہی ہیں. بہت اچھی اور نیک لڑکیاں لگتی ہیں مجھے تو, مگر مجھے تو ایک نمبر کی کمینیاں لگ رہی ہیں جو کسی اور کے شوہر کو یوں بیٹھی ہوئی تاڑ رہی ہیں. دل کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر ان لڑکیوں کا منہ توڑ دے. دل, میں سوچ رہا ہوں بس تھوڑی دیر ان لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں, میرا ٹائم اچھا گزر جائے گا. آپ تب تک یہاں پر بیٹھ کر آرام سے اپنا شرمانے والا کام جاری رکھیں. اسفند جان بوجھ کر دل کو تنگ آ رہا تھا. جا کر دکھائیں, اگر آپ کی جان نہ لے لی تو پھر کہیے گا. بہت ہوا لگی ہے آپ کو یہاں سوئٹزرلینڈ میں آ کر. دل کو اصلی والا غصہ آ چکا تھا. اسفند اس کی حالت کے مزے لے کر محظوظ ہو رہا تھا. دل, اصل میں مجھے نا اس وقت بہت زیادہ کس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. آپ کو تو ایسی پبلک پلیس پر نہ تو کس کریں گی اور نہ ہی کرنے دیں گی, تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں ان لڑکیوں سے ہیلپ مانگ لوں. آپ کو شرم نہیں آئے گی حرام کو منہ لگاتے ہوئے. وہ آپ کی محرم ہیں جن سے آپ کو کس چاہیے. اب کیا کر سکتا ہوں, جو محرم ہے وہ منہ لگاتی نہیں ہے تو میں کسی نہ کسی کے منہ تو جا کر لگوں گا نا. اسفند دل کو سیریس ہوتے دیکھ کر اور بھی تنگ کرنے پر اتر آیا تھا. تم رکو دل, میں 2 منٹ میں لڑکیوں سے کس لے کر ابھی آتا ہوں. وہ اٹھ کر ان لڑکیوں کی طرف چل پڑا تھا. آپ نہیں جا سکتے ان کے پاس. دل اسفند کے سامنے آ کر اپنی بائیں پھیلا کر ایسا رو کر کھڑی ہو گئی تھی. آپ واپس ہوٹل چلیں, میں روم میں چل کر آپ کو کس دے دوں گی, مگر آپ ان لڑکیوں کے پاس نہیں جا سکتے. نہیں, مجھے ابھی چاہیے کس, میں لڑکیوں سے ہی کس لے کر آتا ہوں. آپ کو کس چاہیے نا, تو ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتی ہوں, مگر آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے. دل اپنے غصے میں کافی آگے نکل گئی تھی. اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اسفند ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا. بس اسے یاد تھا تو وہ لڑکیاں اسفند کے نزدیک نہیں آ سکتی. وہ اپنی جیلسی میں اسفند کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی. اسفند کے دل نے زور سے بیٹ میچ کیے تھے. اسفند کے ہاتھ اس کی کمر پر اپنے آپ آ گئے تھے. دل نے اپنے نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے جوسی ہونٹوں سے اتنے رومانٹک ماحول میں جب اسفند کو کس کی تھی, اسفند سچ میں ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا تھا. دل ننھی منھی سی کس کرنے کے بعد پیچھے ہٹنے لگی تھی, مگر اب سامنے والا کہاں سے اسے دور ہٹنے والا تھا. اسفند نے دل کی گردن پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا, اور نہ ہی اپنی کس ٹوٹنے دی. اب دل
جان چھڑا رہی تھی، مگر اسود اپنے لبوں کی قید سے دل کے لبوں کو رہائی نہیں دے رہا تھا۔ پورے 5 منٹ کس کرنے کے بعد پیچھے ہٹا اور لڑکیاں دور بیٹھی مسکرا رہی تھی اور ساتھ میں تھم دکھا کر گڈ کا سائن دے رہی تھی۔ 2-4 کپل جو دور بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ سین دیکھا تھا، مگر یہاں پر یہ سب کچھ نارمل تھا، مگر دل جو شرم سے حال تھا وہ تو دل ہی جانتی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ جیلسی میں تو کر لیا تھا، مگر اب وہ اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مگر اسود کو آج وہ ملا جس کی وہ کب سے چاہ رکھتا تھا کہ دل اسے خود سے کس کرے۔ آخرکار اسود نے اسے جیلس کروا کر کس لے ہی لی تھی۔ اب وہ نظر جھکائے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اب شرمانے سے کیا فائدہ دل بی، آپ نے سب کے سامنے اپنے شوہر کی عزت لوٹی ہے، اب معصوم مت بنے۔ اسود نے دل کو چھیڑا تو دل کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو چکے تھے۔ دل سوری میرا بچہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ دل زوں کر کے روتی ہوئی بولی تھی، آپ مجھے ہوٹل میں لے کے چلیں، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ اوکے چلتے ہیں، مگر رونا تو بند کرو۔ اسود کو قسط تو مل گئی تھی، مگر اس کی رومانٹک ڈیٹ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ دل جس طرح سے رو رہی تھی اب وہ رکنے والی نہیں تھی، اس لیے اسود نے بنا بحث کیے وہ دل کو واپس لے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اسد کیسے آپ اتنے بدل گئے؟ کیسے آپ نے میری جگہ اتنی آسانی سے کسی اور کو دے دی؟ مسکان جب سے اسد اور نابیہ کو دے کر آئی تھی اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھی تھی، رو کر اس کا چہرہ آنسو سے پورا بھیگ چکا تھا۔ اس نے روم میں آ کر سارا غصہ اپنے چہرے پر اتارا۔ اس نے اپنے منہ کے اوپر اتنے زور سے تھپڑ مارے تھے کہ اس کے پورے چہرے پر اس کی انگلیوں کے چھاپے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو اس طرح سے نوچا تھا کہ اگر تھوڑا سا اور کھینچتی تو بالوں نے جڑوں سے ہی نکل جانا تھا۔ حسن مجھے لگا تھا آپ میری تکلیف کو دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل لیں گے، مگر آپ کو وہ لڑکی اتنی بھاگی کہ آپ نے ایک دن کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس کی حالت اس وقت بہت قابل رحم تھی، وہ اسد کی بے وفائی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ اسد نابیہ کو چھوڑ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا اور اس کے دماغ میں مسلسل مسکان ہی چلی تھی۔ وہ جس درد کے ساتھ اسے نابیہ کو دیکھ کر روم میں گئی تھی، اسد کو وہ چہرہ بھول نہیں رہا تھا۔ مریم آپ کی میم نے کھانا کھایا تھا؟ نہیں سر، میم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ کھانا روم میں لے کر آؤں؟ جی سر، مریم نے بادب جواب دیا تھا۔ پرنسس کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اسد بہت پریشان ہو کر روم کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسد نے جیسے ہی روم کے اندر قدم رکھا تھا اس کی نظر سامنے زمین پر بیٹھی ہوئی مسکان پر پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسد کی جان نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر سر کو گھٹنوں میں رکھے ہوئے ہڈیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی درد بھری سینکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسد بھاگ کر مسکان کے پاس آ کر بیٹھا۔ مسکان میری جان، یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ اسد کی آواز سن کر مسکان نے اپنا منہ اوپر کیا تھا۔ اسد مل گئی آپ کو اپنی نئی اور خوبصورت بیوی سے؟ رو کر مسکان کی آنکھیں بہت زیادہ سوج گئی تھی۔ مسکان پہلے آپ زمین سے اٹھو۔ اسد نے مسکان کو ہاتھ سے پکڑ اٹھایا تھا۔ میرے ساتھ یہ جھوٹی ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور آپ میرے کمرے میں آئے ہی کیوں ہیں؟ جائیں اپنی بیوی کے پاس، اس کے روم میں۔ میں اپنی بیوی کے پاس ہی ہوں اور اسی کے روم میں ہوں۔ اسد نے مسکان کے غصے کو نظر انداز کر اسے اپنی باہوں میں زبردستی اٹھا لیا تھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہی ہے آپ کی بیوی، آپ کی جان، آپ کی پرنسس، آپ کی خانم۔ مسکان نے سوجی ہوئی آنکھوں سے روتے ہوئے اپنے سارے نام جو اسد اسے پیار سے کہتا تھا نابیہ کے نام کر رہی تھی۔ مسکان ہاں، اس وقت آپ اپنے سینسز میں نہیں ہو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اسد نے مسکان کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ بچا ہی نہیں ہے بات کرنے کو، تو کیا بات کریں گے ہم؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اور یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے سینسز میں ہوں، جس سے جینے کی وجہ چھین لی جائے، وہ بھلا اپنے سینسز میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اسد مسکان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اسی پر اپنی محبت نچھاور کریں۔ آپ کھانا کھا لو، اس کے بعد نچھاور کروں گا کھانا۔ وہ اپنا ہاتھ دل کی گردن میں ڈالتے ہوئے بول رہا تھا، میرے کھانے سے آپ کی بیوی کا کیا لینا دینا؟ مسکان کو اسد کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ آپ ہی میری بیوی اور مجھے اپنی محبت آپ پر ہی نچھاور کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کا کھانا کھانا بہت ضروری ہے۔ اسد خان کی محبت کو جھیلنا آسان نہیں ہے، یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، وہ ہے آپ کی بیوی، آپ کی محبت۔ مسکان آپ کا غصہ جائز ہے، میں برداشت کرنے کے تیار ہوں، مگر آپ میری نہیں ہو یہ کہہ کر میرے غصے کو ہوا مت دو۔ اب غصہ کر کے کیا کر لیں گے؟ میرے سب کچھ تو آپ چھین چکے ہیں، اب کیا میری جان لینے کا ارادہ ہے؟ جان نہیں لوں گا، آپ کے سانسوں پر اپنے لبوں کو پیر لگا کر آپ کی سانسیں بند کر دوں گا۔ آپ کو اتنا مجبور کر دوں گا کہ آپ اپنی ایک ایک سانس کے لیے مجھ سے آکسیجن لینی پڑے گی۔ اسد نے اپنے لبوں کو اس کے لبوں سے مس کرتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے اسد کی باتوں سے گھبرا کر آنکھیں دیوار کی طرف پھیرنی تھی۔
اگر آپ نہیں چاہتی میں آپ کی ہوئی باتوں کو حقیقت کا روپ دوں تو جلدی سے اٹھ کر کھانا کھاؤ، مجھے نہیں کھانا، اور آپ مجھ پر یوں حق مت جتائیں۔ وہ بولتی ہوئی بیڈ سے اتر رہی تھی کیونکہ اسد کی باتوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈرتی تو اسد سے ہمیشہ سے تھی۔ اسد کی پٹھانوں والی کھوپڑی کا گونجے کسی کو نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ اسد کو جواب دے کر جلدی سے اسد کی پہنچ سے دور جانا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے کہ میں آپ پر حق نہ جتاؤں؟ میں آپ پر حق اس لیے جتاتا ہوں کہ میں آپ پر اور آپ کی سانسوں پر پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ پن کر کے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اپنے ایک ہاتھ مسکان کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف پن کر دیا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑا ہوا تھا۔ آپ پر، آپ کی سانسوں پر، آپ کے جسم پر صرف اور صرف اسد خان کا حق ہے۔ اب سر سے پاؤں تک صرف اسد خان کی ہو۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مسکان کے جبڑے میں اسد کی پکڑ سے شدید درد ہو رہا تھا۔ ہونے تو درد، مجھے بھی ایسے ہی درد ہوتا ہے جب آپ مجھے ایسے الفاظ بولتی ہو۔ درد سے مسکان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے مسکان کا جبڑا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسی باتیں جن کو سن کر میرا صبر جواب دے جاتا ہے؟ وہ مسکان کے گالوں کو چوم رہا تھا، اپنے لبوں کو اس کے لبوں کے ساتھ مدہوش سا ہو کر رب کر رہا تھا۔ جب آپ کو پتہ ہے اسد خان آپ کی سانسوں پر قابض ہونے میں دیر نہیں لگائے گا تو پھر کیوں خود کو مجھ سے دور جانے کی بے جا کوشش کرتی ہیں؟ مسکان، میرے دل کا سکون ہو تم۔ آپ کے بنا مجھ سے سانس نہیں لی جاتی۔ تو سوچیں، جب آپ خود کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا یہ کہتی ہیں کہ میرا آپ پر حق نہیں ہے تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ وہ بار بار اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ وہ اب بھی اس کو دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے کھڑا تھا۔ میری تو باتیں ہیں محض جو آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو اصل میں کیسے برداشت کروں کہ آپ نے میرے سامنے میرے مقابل کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ جو آپ پر حق رکھتی ہے میں کیسے برداشت کروں؟ یہ بتائیں مجھے۔ وہ رو رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے سینے سے قمیض کو جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے میری حیثیت دو کوڑی کر دی ہے، آپ نے میری جنت جیسی دنیا میں آگ لگا دی ہے۔ کیسے معاف کر دوں میں آپ کو؟ کیا آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی اسد؟ یا آپ اس کی خوبصورتی میں اتنے کھو گئے ہیں کہ آپ کو مسکان کے آنسو نظر نہیں آ رہے؟ مت دو اتنے تانے مسکان، مجھ سے نہیں سہے جاتے۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بول رہا تھا۔ آپ کی حیثیت آج بھی کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں تو یہ آپ کے باحثیت ہونے کا ثبوت ہے۔ میرے لیے خوبصورتی کا مطلب صرف آپ ہے، میرے لیے محبت کا مطلب صرف آپ ہے، میرے لیے دیوانگی کا مطلب صرف آپ ہے، میرے عشق کا مطلب آپ ہے، میرے لیے دنیا کا مطلب ہی آپ ہے۔ تو میں کسی سے خاک محبت کروں گا جس کا دل بچپن سے آپ کی محبت میں گرفتار تھا؟ وہ اپنے لبوں کے لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اپنے عشق کی حسین داستان سنا رہا تھا۔ پھر آپ نے کیوں اس لڑکی کو لا کر میرے سامنے کھڑا کر دیا؟ اور جواب طلب نظروں سے اسد سے پوچھا۔ نہیں بتا سکتا، میں نے وعدہ کیا کسی سے، اور اسد خان مر جائے گا، کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑے گا۔ یہ ایک پٹھان کی زبان سے جو اپنے زبان سے پھر نہیں سکتا۔ جھوٹ، سب کچھ جھوٹ۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے وہ بے حد حسین لگی اور آپ اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ آپ کا دل بھر گیا مجھ سے۔ روتے ہوئے اسد کے سینے پر زور دے کر اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ مجھے اس طرح سے خود سے دور مت کیا کرو مسکان، کیوں میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ پھر سے اس کی سانسوں پر قابض ہو کر اس دیوار کے ساتھ لگا کر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، روم کا دروازہ نوک ہو رہا تھا۔ شاید مریم کھانا لے کر آ گئی تھی۔ اسد اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے مسکان سے دور ہٹا تھا۔ مسکان نے بھی جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ آ جاؤ مریم، اسد نے مریم کو اندر آنے کہا تھا۔ مریم ہمیشہ کی طرح باادب نظروں کو جھکائے ہوئے کھانے والی ٹرے لے کر اندر آئی اور ٹرالی چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ منہ دھو کر اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اسد نے مسکان سے کہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کھانا کھا لیا تھا، مسکان نے اسد کو روٹھا سا منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں مریم سے پوچھ چکا ہوں، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے کھانا نہ کھانے سے اچھا نہ میں کہوں گی تو آپ کو جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ جب آپ کی جان لینی ہوگی تو میں اپنے طریقے سے خود لے لوں گا۔ اس وقت آپ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، اس کے بعد میں جان لینے کا یہ ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ مسکان ابھی بضد ہو کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے ہی بول دو کہ اپنے شوہر کی باہوں میں آنے کا دل کر ہے تو میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ اسد مسکان کے نزدیک جا کر اسے اٹھا کر واش روم میں لے جانے لگا تھا کہ مسکان فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی، پھر ٹانگیں کام کرتی ہیں، کہہ کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اسد کی انابی لبوں سے ہنسی آ کر گزر گئی تھی۔ اسے پتہ تھا مسکان یہی کرے گی، اس لیے وہ مسکان کے پاس گیا تھا۔ مسکان باہر آؤ، 15 منٹ ہو گئے آگے ابھی تک ہاتھ نہیں دھلے۔ مسکان نے پچھلے 15 منٹ سے خود کو واش روم میں بند کیا ہوا تھا۔ اسد یہ تیسری بار
اسے آواز لگا رہا تھا. کڑاک سے دروازہ کھولتی ہوئی پاؤں پٹکتی ہوئی باہر آ گئی تھی. آپ مجھے کہیں سکون اور چین سے رہنے بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. اسد پلیٹ کے اندر کھانا نکال چکا تھا. مسکان کے چیخنے پر اسد نے نظریں اٹھا کر مسکان کی طرف دیکھا تھا. چہرے کو دھونے کے بعد مسکان کے چہرے پر پڑے ہوئے اس کے انگلیوں کے نشان اور بھی واضح ہو گئے تھے، جو اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ مسکان نے اپنے منہ پر کتنا ظلم کیا ہے. حسن نے ٹھنڈی آہ بھری تھی. جب آپ کو پتہ ہے آپ کا سکون میں ہوں تو پھر کیوں کونوں خدروں میں سکون تلاش کرتی رہتی ہیں؟ اب آپ کسی اور کا سکون بن چکے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ جھوٹی تسلیاں نہ دیں تو اچھا ہے. وہ دونوں سینے پر باندھے ہوئے کھانے کی چالی سے دور ہی کھڑی تھی. اسد کل بھی آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے اور ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا. کیوں نہیں اس بات کو مان لیتی ہو؟ پرنسس کیوں خود کو اور مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ مجھے اب پرنسس مت کہے اور دوسرا میں آپ کو تکلیف دے رہی ہوں. کیا مصیبت ہے آپ کی اسد؟ تانے بعد میں دے لینا پرنسس، پہلے کھانا کھا لیں. میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا، اب تو پیٹ میں چوہے دوڑے ہیں. کوئی نئی بیوی کے روم میں اتنی دیر تک رہے، اس کے پیار سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ نہیں، اسد کا پیٹ تو اپنی پرنسس کے پیار سے ہی بھرتا ہے. کیا چیز ہے آپ اسد؟ قسم سے میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی. اگر میں آپ کی حقیقت سے واقف نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں مانتی کہ آپ میری میٹھی اور جھوٹی باتیں بھی کر سکتے ہیں. مسکان ہاتھ میں رہو. اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا. چلو اٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ. کیوں، کوئی زبردستی ہے؟ مجھے نہیں کھانا. ہاں زبردستی ہے. حسن نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لیا تھا. اس نے نوالہ بنا کر مسکان کے منہ میں زبردستی ڈال دیا تھا. مسکان زبردستی کھلانے پر کھاتے ہوئے ساتھ میں آنسو بہا رہی تھی. اسد مسکان کے منہ میں زبردستی ایک کے بعد ایک بریانی کا نوالہ چمچ سے ڈالے جا رہا تھا. بس کریں، مجھے بھوک نہیں ہے، نہیں کھانا مجھے، اور غصے سے بولی تھی. اسد نے گلاس پانی میں ڈال کر اس کے لبوں کو لگایا تھا. اسد اس کے غصے اور بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. جیسے ہی کھانے سے فارغ ہوا، اسد نے مریم کو انٹر کام کے ذریعے بلوا کر ٹرالی باہر لے جانے کو کہا تھا. مریم کھانے والی ٹرالی لے کر جا رہی تھی جب اسد نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا تھا. مریم، بچے ٹھیک ہیں؟ کمفرٹیبل ہیں کیئر ٹیکر ساتھ؟ جی سر، بالکل ٹھیک ہیں، اور کیئر ٹیکر بھی بہت اچھی ہیں، بچوں کو بہت خیال رکھتی ہیں. ہم کچھ دن خود بھی بچوں کے پاس رہیں اور ان کا خیال رکھا کریں گے. آپ کی میم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مسکان نے کھا جانے والی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تھا. جی سر، جو آپ کا حکم. اور نابیہ بیوی نے کھانا کھا لیا؟ جی سر، کھا لیا. گڈ. آپ ان کو دوائی دے کر رات کو دودھ ضرور دے دیجیے گا. جی سر. جیسے ہی مریم ٹرالی لے کر روم سے باہر نکلی، اسد کی امید کے مطابق مسکان چیخ پڑی تھی. آپ کو جب اس کی اتنی فکر ہے تو کیوں نہیں جا کر اس کے روم میں اس کے ساتھ رہتے؟ کیوں میرا دل جلانے کے لیے یہاں بیٹھ کر اس کی خبریں اکٹھی کریں؟ کیوں میرا دل جلانے کے لیے یہاں پر میرے پاس میرے روم میں رکے ہوئے ہیں؟ جب آپ کا دل اس کے پاس اٹکا ہوا ہے تو یہاں پر رہ کر مجھ پر احسان کی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. مسکان، نابیہ خیال رکھنا میرا فرض ہے کیونکہ وہ اس وقت میرے گھر میں موجود ہے. جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے. مسکان کی بھی اتنی بھزن ہوگی ہے. ایک ہی دن میں اسد بہت ٹھہراؤ کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بول رہا تھا. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک ہی دن میں اتنی بدزبان کیسے ہوگی؟ آپ نے ایک ہی دن میں میری دنیا بدل کے رکھ دی، خود کو مجھ سے ہزاروں میل دور کر لیا، اور پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں بدزبان ہو گئی؟ میں یہاں آپ کے بدزن ہوگی، میں یہاں آپ کے پاس نہیں رہوں گی. میں بچوں کے روم میں جا رہی ہوں. وہ جوتے پہن کر دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہوئی روم سے نکلنے لگی تھی. بس مسکان، بس. میں اس سے زیادہ نہ آپ کو صفائیاں دے سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کے قدموں میں گر سکتا ہوں. وہ غصے سے مسکان کو بازو سے کھینچتے ہوئے بیڈ پر گرا چکا تھا اور خود اس کے اوپر ہی مسلط ہو کر لیٹ گیا تھا. تو میں نے کب کہا ہے کہ آپ میرے قدموں میں گریں اور میری باتیں سنیں؟ میں تو اس لیے خود کو آپ سے دور کرنے کے لیے بچوں کے کمرے میں جا رہی ہوں تاکہ آپ کو میری باتیں نہ سننی پڑیں اور آپ سکون سے رہیں. دور ہی تو میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے میرے قریب ہونے سے میرے پاس ہی رہنا. مجھ سے دور جانے کا حق سے میں نے آپ کو نہیں دیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. مسکان اس کی گردن پر اپنے لبوں کے اپنا لفظ چھوڑ رہا تھا. چھوڑیں مجھے اور یہ سب کچھ آپ اس سے جا کر حاصل کریں جس کو اتنی محبت کے ساتھ نکاح کر کے آپ نے اپنی زندگی میں شامل کیا. یہ سب کچھ بھی مجھے آپ سے ہی چاہیے اور محبت بھی میں آپ سے ہی کرتا ہوں. اس لڑکی کے ساتھ میں نے صرف نکاح کیا، نہ تو میں اس لڑکی کے وجود پر حق رکھتا ہوں اور نہ اسے پانے کی کوئی چاہ رکھتا ہوں. آپ کے جسم کی یہ خوشبو مجھے سکون دیتی ہے اور آپ مجھے میرے سکون سے دور نہیں رکھ سکتے. وہ سکندر سے سر سرکاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھ کر چوم رہا تھا. کیا زبردستی ہے! خود کسی اور کے ہو گیا آپ اور مجھے خود سے دور جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا محبت ہے آپ کی اسد خان! وہ اسد کے نیچے اس کے باہوں میں جھٹ پٹا رہی تھی، مگر وہ اس وقت اسد خان کے شکنجے میں تھی جو اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا.
ایک کام کرو، یہ تانے صبح اٹھ کر دے لینا، اس وقت مجھے اپنی پرنسس سکون چاہیے، تو چپ چاپ لیٹی رہو تاکہ میں اپنا سکون حاصل کر سکوں۔ مسکان کی کمر کے نیچے سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اسد نے اس کی شرٹ پر لگی ہوئی زپ کو ایک ہی جھٹکے سے کھول دیا تھا۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتارتے ہوئے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ مسکان اس اچانک آفت سے بے خبر تھی کہ افتاد سے بے خبر تھی کہ اسد ایک دم سے ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ مسکان کی شرٹ کو اس کے جسم سے الگ کرتا ہوا زمین پر پھینک چکا تھا۔ مسکان کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی تھی اسد کے اس انداز سے۔ اسد نارملی مسکان کے ساتھ ایسا تیز برتاؤ کبھی نہیں کرتا، مگر اس وقت یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ مسکان صرف تانے مار کر اسد کا موڈ خراب کر رہی تھی۔ اسد نے اپنے اور مسکان کے اوپر کمبل اڑا لیا تھا۔ اب وہ مسکان کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے گالوں کو چوم رہا تھا، گالوں کو چومتے ہوئے اب وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ مسکان اسد کو کندھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اسد اتنی شدت کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی نمی چوس رہا تھا کہ مسکان کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی نمی کو پی کر اب اس کے دل والے مقام پر آ گیا تھا۔ اسد نہیں، مسکان سے سسکیاں بننے لگی تھی۔ اسے اسد کی محبت کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسد اس کے دل والے مقام پر اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹ رہا تھا۔ مسکان کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ اب اسد اپنے لب مسکان کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ مسکان تکیے کو اپنی مٹھیوں میں میچے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے اسے سک رہی تھی۔ اسد پلیز۔ اسد مسکان پیٹ پر گیلے لبوں کے ساتھ لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ مسکان پر اپنی محبت کی بارش برساتا جا رہا تھا۔ مسکان اس کی شدتوں کو نہ سہتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔ مسکان کے دودھیا رنگت والی بدن پر اسد کی محبت کے مہرے صاف نظر آ رہے تھے، مہریں صاف نظر آ رہی تھی۔ مسکان ہمیشہ کی طرح اسد کی سختی والی شدتوں سے ٹوٹ کر اسد کے سینے میں سر چھپائے ہوئے گہری نیند میں سو گئی تھی۔ ساری پریشانیوں کو بھول کر، سارے غم سے آزاد، وہ اس وقت اپنی دشمن جاں کے سینے پر سر رکھ کے نیند کی وادیوں میں جا کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اسد تکیے پر سیدھا لیٹا ہوا اپنے ایک ہاتھ سے اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے مسکان کمر کے نیچے سے گزار کر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اسد کو یہ لمحہ اپنی زندگی کا حسین لگتا تھا جب وہ اس کی شدتوں سے ٹوٹ کر اسی کے سینے میں سر چھپا کر سو جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے سب کی محبت سے ملا تھا۔ کیا اشر کر لیا آپ نے اپنے چہرے کا، جس چہرے کو اپنی جان سے کوئی زیادہ پیار کرتا تھا؟ آپ نے اس کو اتنی اذیت دی ہے، اس کے لیے میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ پرنسس، کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ یہ خان آپ کا اور آپ کا ہی رہے گا۔ جب تک خان کی سانسیں چلیں گی تب تک خان کے دل میں ایک ہی نام دھڑکے گا، مسکان، مسکان اور بس مسکان۔ کیسے آپ اتنی جلدی اپنے اثر سے بدزن ہو گئی ہو؟ ایک بار تو سوچتی کہ نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ بھی اپنی جگہ بجا ہیں۔ اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ سوچنا ہی آپ کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو آپ نے مجھے کسی اور کے ساتھ منسوب ہوتے دیکھا ہے تو آپ کا یہ بتاؤ ہمیں اسی لیے قبول ہے، مگر آپ خود کو اتنی اذیت دیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اسد کی نظریں بار بار مسکان کے چہرے پر پڑی ہوئی انگلیوں کے نشانوں پر جا رہی تھی جو اس نے خود سے اپنے منہ پر تھپڑ مار مار کر بنائے تھے۔ سب کچھ اپنے دماغ میں سوچے جا رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں اور کیا کیا آزمائشیں دیکھنا باقی ہیں۔ ابھی تو اسے اپنے یار کے سوالوں کے جواب دینے تھے، کیونکہ وعدے کے مطابق سچ تو وہ اسد کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ دل میری جان، رونا تو بند کرو۔ ہوٹل کے روم میں آ کر بھی رو رہی ہو، اب تو چپ ہی رہو، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ مجھے ان لڑکیوں سے جہیز کرواتے، نہ میں پبلک پلیس پر اتنی گندی حرکت کرتی۔ وہ سو کر کے روتے ہوئے اسد کو غصے سے بول رہی تھی۔ کون سی گندی حرکت کی ہے آپ نے؟ آپ اپنے ذاتی شوہر کو پیار سے کس کیے؟ بس یہ کہاں سے گندی حرکت ہو گئی؟ دل یہاں پر کوئی بھی کسی کو نوٹ نہیں کرتا۔ اسد دل کو پیار سے سمجھا کر چپ کروانے کی کوشش کرتا۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں میری جان، 100% سچ۔ یہاں پر یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اسد کے 1.5 گھنٹہ سر کھپانے کے بعد دل مان گئی تھی کہ یہاں پر یہ سب کچھ نارمل ہے۔ اسد نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کم سے کم دل نے رونا تو بند کیا تھا۔ ویسے دل کس تھی بہت ہاٹ۔ دل کو نارمل ہوتا دیکھ کر اسد نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ دل جب اپنے بالوں کو کیچر سے آزاد کروا کر لیٹنے لگی تھی اسد کی اس بات پر اس نے تکیہ اٹھا کر اسد کو دے مارا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اسد نے کہہ کر لگایا تھا۔ بس آپ کو تو موقع مل جانا چاہیے بے شرمی والی باتیں کرنے کا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اسد سے دور بیڈ کی طرف دوسری طرف جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر رکھا تھا۔ اسد دل کے قریب ہو کر لیٹ گیا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے دل سونے کا؟ دل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کر گیا تھا۔ یہی طریقہ ہے نیند پوری کرنے کا، کیونکہ مجھے آج سونا اور آپ مجھے سونے نہیں دیتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جو میلوں کا سفر ہمارے درمیان رکھا ہے میں اسے طے نہیں کر سکتا؟ اسد پلیز، ساتھ چپ چاپ سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں پلیز، دل اسد کی منت کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ دل جب سے ٹھیک ہوئی تھی اسد نے اسے ہلکان کر کے رکھا ہوا تھا۔
نہ وہ دل کو دن میں سکون لینے دیتا تھا اور نہ رات کو. وہ اپنے اس گزرے ہوئے سال کی تلافی دل سے ایک ایک منٹ کے حساب سے لے رہا تھا. اسفند کی شدتوں سے روز ٹوٹنے والی دل کو آج اسفند سے اپنی نیند کے لیے منتیں کر رہی تھی. مجھے تو نیند نہیں آ رہی. اگر آپ کو آ رہی ہے تو یہ میری جان آپ کا مسئلہ ہے. میں اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اسفند آپ کو پتہ آپ کتنے ظالم ہیں. دل کو حوصلے سے دانتوں کو پیستے ہوئے بول رہی تھی. نہیں مجھے نہیں پتا میں کتنا ظالم ہوں. ابھی تھوڑی دیر پر جب آپ پر ظلم کروں گا تو پھر آپ مجھے اچھے سے بتا دیجیے کہ میں کتنا ظالم ہوں. اسفند پلیز آج نہیں. دل اسفند کو اپنے اور قریب ہوتے دیکھ کر منمنا رہی تھی. دل آپ کو پتہ ہے آپ کی مزاحمتیں مجھے اور شے دیتی ہیں تو کیوں روز مزاحمتیں کر کے خود کو ہلکان کرتی ہیں. آپ کو ہلکان کرنے کے لیے میں ہی کافی ہوں. وہ کروٹ لیٹتا ہوا دل کے اوپر آ کر لیٹ گیا تھا. آپ کو بیڈ پر سکون نہیں آتا. اتنی تگڑی جان ہے آپ کی اور آپ میرے اوپر لیٹ کر میرا سانس بند کر دیتے ہیں. دل اسفند کو اپنی بات نہ مانتے ہوئے دیکھ کر اپنے منہ کے زاویے بگاڑ کر جھنجھلاتے ہوئے بول رہی تھی. میری جان تگڑی ہے یا نہیں مگر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں مگر آپ کی ابھی بھی میری قربتوں سے جان نکلتی ہے. اب اسفند کی باتوں سے دل شرم کے مارے کبھی اپنا چہرہ دائیں طرف کرتی تو کبھی بائیں طرف، کیونکہ اسفند بات کرتے ہوئے بار بار اپنا چہرہ دل کے آگے کر رہا تھا. بس ہو گئی بولتی بند. دل ویسے آپ کو چپ کروانے کا بہت اچھا طریقہ ہے. اسفند دل کو شرم سے چپ دیکھ کر اسے تنگ کر رہا تھا. دور ہٹیں. ایک تو سونے نہیں دیتے اور اوپر سے میرا مذاق اڑاتے ہیں. دل غلط بات ہے. شوہر کی نافرمانیوں کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. معصوم سی بیوی کی نیند پوری نہ ہونے دینا بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب دینا ہوگا. بڑی باتیں کرنی آ گئی آپ کو. اسفند نے دل کی گردن پر اپنے دانتوں سے وار کیا تھا. گندے اسفند آپ کو منع کیا نا مجھے ایسے مت کاٹا کریں ورنہ میں بھی آپ کو اس طرح اپنے دانتوں سے زور زور سے کاٹا کروں گی. تو کاٹو. میں نے کب منع کیا. اسفند کھلا کر ہنس رہا تھا. آپ کو یاد ہے جب ہمارے ولیمہ پر میں نے آپ کے گال پر کاٹا تھا پھر کیسے آپ اپنا نشان چھپاتے پھرے تھے. جی یاد ہے. وہ نشان ہم آپ کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے چھپا رہے تھے کیونکہ وہاں پر آپ بھائی صاحب اور آپ کے سسر جی بھی موجود تھے. احسان مانا کرو میرا کہ میں نے آپ کو اس دن رسوا ہونے سے بچا لیا تھا. قسم سے آپ سے باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا. ہم مجھے کسی بات میں جیت نہیں سکتی. وہ دل کے ہاتھوں کو تکیے کے اوپر کی طرف پین کرتے ہوئے بول رہا تھا. اسفند کی ٹون خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر دل کی سانسیں رکنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ دل کو پتا تھا اس ٹون کے بعد اسفند اس کی کوئی بات ماننے والا نہیں ہے. ٹرین ٹرین ٹرین. اسفند کے فون کی رنگ ٹون بج رہی تھی. اسفند کو اس وقت فون کی رنگ ٹون زہر لگ رہی تھی. اسفند نے غصے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر فون اٹھایا تھا. اب وہ نمبر دیکھنے لگا. پاپا. اسفند نے فون پر اپنے پاپا کا نمبر جگمگاتے دیکھ کر دل کے اوپر سے ہٹ گیا تھا. دل کی خوشی کوئی انتہا نہ تھی. اسے تو یہ فیلنگ آ رہی تھی جیسے بکرا کسائی کی چھری کے نیچے آنے کے بعد ٹھیک چھری پھرنے سے 1 سیکنڈ پہلے بچ گیا ہو. اسفند فون پر اپنے پاپا کے ساتھ سلام دعا کر کے باتوں میں مصروف ہو گیا تھا. پاپا بچے بھی ہو جائیں گے اتنی جلدی کیا ہے. یہ آدھی رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا ہے جو آپ نے مجھے فون کر دیا ہے. اسد کا پاپا پوتا پوتی چاہتا تھا. سلام دعا لینے کے بعد ان دونوں میں یہی بات ڈسکس ہو رہی تھی. شہریار صاحب مسکان اور اسد کا حوالہ دے رہے تھے کہ ان کے بچے 5-6 ماہ کے ہو چکے ہیں. اب وہ اپنے پوتے یا پوتی کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں. آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد آرا اسفند کو ہی ماننا پڑی تھی کیونکہ اسفند کے پاپا تو ضد پر اڑ گئے تھے کہ انہیں اس سال پوتا یا پوتی چاہیے. بس فون بند ہونے کے بعد سانس بھرتا ہوا روم کے اندر آ گیا تھا. وہ بات اپنے پاپا سے کرتے ہوئے اٹھ کر بیلکونی میں ہی چلا گیا تھا. جب اندر آیا تو اندر کا نظارہ بھی دیکھنے لگتا. دل بیوی منہ پر کمبل اوڑھے ہوئے خراٹے لینے میں مصروف تھی. ماشاءاللہ ان کو دیکھیے. سسر کو پوتا اور پوتی کی حاجت ہو رہی ہے اور یہ میڈم ہے کہ شوہر کے باہر جاتی خراٹوں پہ خراٹے مار رہی ہیں. اف کیا ہو گیا آپ کو. اسفند کے کمبل کھینچنے پر دل نیند سے جاگی اور غصے بھری نظروں سے اسفند کو دیکھ کر بول رہی تھی. ہوا نہیں ہے ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے. دل کو اسفند کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. بیبی ہونے والا ہے. اسفند نے بیڈ کے اوپر جھکتے ہوئے دل کے کان میں سرگوشی کی تھی. دل شرم سے چپ ہو گئی تھی اس بات سے. آپ کے سسر کا فون تھا. ان کو پوتا اور پوتی چاہیے. آدھی رات کو ان پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ اب پوتا یا پوتی ہو جانی چاہیے تو انہوں نے فون کر کے ہمیں الرٹ کیا کہ ہم جلد از جلد ان کے لیے ایک پوتے یا پیاری سی پوتی کا انتظام کریں. اب ان کو میں کیسے بتاؤں کہ ان کی بہو کو تو خود ابھی تک بڑی نہیں ہوئی تو میں ان کو پوتا پوتی کہاں سے لا کر دوں. اسفند اپنا دکھ دل کو سنا رہا تھا. جی نہیں میں بڑی ہو گئی ہوں. دل کے منہ سے بے اختیاری یہ لفظ نکلا تھا کیونکہ جب سے مسکان اور اسد کے بچے ہوئے تھے دل بھی چاہتی تھی کہ ان کے بچے ہوں مگر اسفند کو کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. اسے بہت شرم آتی تھی. تو آج یہ بات اسفند نے خود سے کی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ وہ بچی نہیں ہے. اچھا جی تو ٹھیک ہے. پھر ثابت کیجیے کہ آپ بچی نہیں ہیں اور کریں اپنے شوہر کو خوش.
مجھے بھی تو پتہ چلے نا میری بیوی کتنی بڑی اور میچور ہو گئی ہے۔ عصمت دل کے کمل کے اندر گھس چکا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر بول رہا تھا۔ وہ 2 سیکنڈ سے بھی پہلے اپنی پرانی ٹون میں آ چکا تھا۔ دل عصمت کو پرانی ٹون میں آتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ عصمت مجھے نیند آئی ہے تو کیا سو کر اپنے سسر کو پوتا پوتی دو گی؟ مائی بیوٹیفل وائف، بچوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو بہت سارا پیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ دل کے چہرے کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا، دل کی جان نکلی ہوئی تھی، کیونکہ عصمت کی قربتیں دن بدن سختی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ پہلے عصمت بہت نرمی سے پیش آتا تھا، کیونکہ دل کی ایج بہت کم تھی، مگر اب جیسے جیسے دل کی ایج ٹھیک ہو رہی تھی، عصمت کی قربتوں کی سختیاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ رات بڑھنے لگی تھی اور عصمت دل پر گھٹا بن کر چھانے لگا تھا۔ دل بے بسی ہو کر چپ سادھ کر لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ عصمت نے یہ دل کا ٹیسٹ رکھا تھا کہ اگر آج وہ اس کی قربتیں چپ چاپ برداشت کرے گی تو پاس ہو جائے گی، اور پھر وہ بچہ پلان کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہیں تو اس کی طرف سے صاف انکار تھا۔ دل جو بہت شدت سے چاہتی تھی کہ اس کا بھی بیبی ہو، اس لیے سوائے عصمت کی سختیوں کو سہنے کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عصمت کو تو جیسے چھوٹ ملی ہوئی تھی اپنی منمانیاں کرنے کی۔ جو پکار رہا تھا دل کے لبوں سے سسکی نکلی تھی، عصمت نے اپنے لب اس کے منہ پر رکھ کر روک لی تھی۔